السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے خزاں کا چہرہ نکھار پر ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں شاندانہ سمیع خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میرے رفیق سفر اس قدر اداس نہ ہو، سرور منزل قربت نشاں کو بھول بھی جا۔ تو آپ اپنی خزاں ہے، تو آپ اپنی بہار، سوائے اپنے ہر ایک کارواں کو بھول بھی جا۔ عاشر، یہ کیا تم پھر باہر جا رہے ہو، اور وہ بھی رات کے 11 بجے؟ سیما چھوٹے بھائی کو باہر جاتا ہوا دیکھ کر سختی سے ٹوکنے لگی۔ ہاں، میرے دوستوں نے فلم کا پروگرام بنایا ہے، تم فلم گھر پر بھی دیکھ سکتے ہو بھائی۔ سیما دروازے کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ بہن، جو مزہ دوستوں کے ساتھ دیکھنے میں ہے وہ گھر پر بہن کے ساتھ دیکھنے میں کہاں؟ وہ لوفرانہ انداز میں بالوں کو ایک طرف جھٹکتے ہوئے بولا۔ بھائی، تم بہت خراب ہوتے جا رہے ہو۔ وہ حیرت سے بھائی کو دیکھتی رہ گئی۔ او ہو، راستہ چھوڑو، ایک تو تم نے بڑا تنگ کر رکھا ہے۔ اسے ایک طرف دھکیل کر وہ موٹر بائیک لے کر یہ جا اور وہ جا۔ سیما بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ آنے دو، مما کو سب بتاؤں گی، آج کل اس کے مزاج نہیں ملتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دادی کے کمرے کی طرف لپکی۔ کیا بات ہے بیٹی، اتنا ہوا منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ دادی ماں سپارے پر سے نظر اٹھا کر ٹھٹک کر پوچھ بیٹھیں۔ دادی اماں، آج پھر عاشر دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلا گیا ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ تمہارے باوا بھی تو پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ یہ سب مما کی وجہ سے ہوتا ہے، مما اس کی ہمیشہ سائیڈ لیتی ہیں۔ لڑکا جو ہوا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکوں کی حفاظت آج کل کے زمانے میں زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ دادی ماں کی بات پر وہ چونک کر ان کا منہ دیکھنے لگی، جس پر وہ مسکرا کر بولیں، تمہیں حیرت ہو رہی ہے نا، مگر حقیقت یہی ہے۔ لڑکیاں گھر میں محفوظ رہ سکتی ہیں، مگر لڑکے گھر سے باہر نکل جائیں تو بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے نشہ کرنا، رات کو دیر تک باہر رہنا، نافرمانی کرنا۔ مگر دادی اماں، مما تو کہتی ہیں کہ یہ سب آج کل عام ہے۔ آخر کو ہم 21ویں صدی میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ تمہاری ماں دنیا کے ساتھ اگر دین کو بھی قائم رکھتی تو آج یہ حالات نہ پیدا ہوتے۔ دادی نے گہری سانس لے کر کہا۔ دادی اماں، کیا آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہمارا زمانہ تو مثالی زمانہ تھا۔ لڑکیاں ایسی کہ بزرگ تعریف کرتے نہ تھکتے، آنکھوں میں حیا، چہرے پر شرم کی لالی، یہ لمبا کرتا شلوار اور ساتھ میں 2.5 گز کا دوپٹہ، پردے کے تو اتنے پابند کہ پوچھو مت۔ لڑکے الگ شرافت کے پتلے تھے، مجال تھی جو آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کو دیکھ لیں۔ آج کل تو لڑکے لڑکیوں کی دوستی عام ہے، مگر اس زمانے میں لڑکی اپنی آواز تک کی بے پردگی نہیں کیا کرتی تھی۔ کیا سچ دادی ماں؟ ایسا بھی زمانہ ہوا کرتا تھا؟ سیما حیرت سے انگلی منہ میں رکھے دیکھتی رہ گئی۔ لو بھلا، میں جھوٹ بولوں گی؟ خدا بخشے تمہارے دادا کو ایک بار بھی جو منگنی کے بعد دیکھا ہو، جبکہ 10 سال ہم منگنی کے رشتے میں بندھے رہے تھے۔ روشن آرا بتاتے ہوئے شرما گئیں۔ او نو دادی ماں، یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی مدت کیا دادا نے آپ سے ایک بار بھی ملنے کی خواہش نہ کی؟ سیما حیرت سے چلائی۔ لو بھلا، وہ ایسی خواہش کیوں کرتے، اور اگر کر بھی لیتے تو کیا ہماری اماں ایسا کرنے دیتی؟ اور باوا، وہ تو ہر وقت چھڑی پکڑے پہرا دے رہے ہوتے کہ بڑے سخت آدمی تھے، لوگ انہیں سردار جی کہہ کر پکارا کرتے تھے، بڑا روب تھا ان کا، خدا جنت نصیب کرے۔ روشن آرا بیگم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بے اختیار بولیں۔ دادی ماں، کیا آپ بالکل بھی باہر نہیں جایا کرتی تھیں؟ ہم تو روز باہر جاتے ہیں، ایک دن بھی باہر نہ نکلیں تو بوریت ہوتی ہے۔ ارے اس زمانے میں کہاں بوریت ہوا کرتی تھی، یہ لفظ تو اب آ نکلا ہے۔ لڑکیوں کو کام ہی کیا ہے سونے کھانے اور باہر نکلنے کے سوا، جبکہ اس زمانے میں لڑکیوں کے ڈھیروں کام ہوا کرتے تھے، سلائی کڑھائی، صفائی ستھرائی وغیرہ وغیرہ۔ مگر آج کل کی لڑکیاں گھر کا کام کرنے سے کتراتی ہیں، اس کے لیے نوکر رکھواتی ہیں۔ دادی ناک چڑھاتے ہوئے بولیں۔ دادی اماں، کیا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، آج بھی ایسے ہیں جو ہم جیسوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کو الماری میں رکھتے ہوئے نرمی سے بولیں۔ دادی اماں، ابو شروع سے ہی کیا ایسے ہیں، یا کہ بعد میں بدل گئے؟ نہیں، جب شروع میں تیرا باوا پڑھنے کے لیے شہر آیا تو بالکل سیدھا سادہ تھا، ہم جیسا، لیکن جب اس کی تیری ماں سے دوستی ہوئی، اس میں تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ وہ کرتا شلوار کی جگہ پتلون پہننے لگا تھا۔ پہلے تو اسے دیکھ کر تیرے دادا بہت غصہ ہوئے، مگر میں نے سمجھایا کہ ساجد کے ابا، بھلا وہ ہمارے زمانے کے ساتھ چلے گا کہ جدید دور کے ساتھ دوڑے گا؟ اس پر تمہارے دادا خاموش ہو گئے، مگر جب آہستہ آہستہ تیرے ابا بالکل ہی بدل گئے تو دادا خاموش نہ رہ سکے، خاص طور پر اس دن جب تمہارے باوا نے کورٹ میرج کی دھمکی دی کہ اگر تمہاری ماں سے اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو یہ سنتے ہی تمہارے دادا صدمے سے گر گئے۔
دل کی دھڑکن بند ہو جانے کی وجہ سے اس جہان سے کوچ کر کے چلے گئے۔ مجھ بد نصیب کو اکیلا چھوڑ کر دادی کے 2 آنسو آنکھوں میں سے بہہ نکلے۔ دادی اماں آپ اداس مت ہوں پلیز۔ سیما ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو بس یوں ہی نکل آئے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ دادی اماں امی ابو کب آئیں گے؟ جبکہ آج انہوں نے وعدہ کیا تھا جلد آنے کا۔ میری سالگرہ جو ہے، اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے افسردگی سے کہا، وہ نہیں آئیں گے 1-2 بجے سے پہلے۔ کیا وہ روز دیر سے آتے ہیں؟ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ نہیں تو، دادی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں دادی اماں، آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ ابھی تو آپ نے اتنے وثوق سے کہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اس نے بات کو پکڑتے ہوئے کہا۔ تم تو سو جاتی ہو بیٹی 10-11 بجے تک، اور میں ساری رات انتظار میں گزار دیتی ہوں کہ ماں ہوں، صبر جو نہیں ہوتا۔ آپ کیوں انتظار کرتی ہیں؟ آپ کیوں بے پرواہی کی زندگی نہیں گزارتی؟ جس طرح ریٹا کی دادی انجوائے کرتی ہے، اسی طرح آپ بھی کریں نا، کیوں فکر کرتی ہیں؟ اس نے روشن آرا بیگم کے ہاتھ چومتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ بیٹی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تم جاؤ سو جاؤ، کل کالج بھی جانا ہے تمہیں۔ میں انتظار کروں گی، اب تو عاشر کی بھی فکر رہے گی۔ اوکے دادی اماں، شب بخیر۔ ان سے گلے ملنے کے بعد وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روشن آرا ایک بار پھر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ رات کے 2 بجے گھنٹی بجی تو روشن آرا بیگم جلدی سے دروازے کی طرف لپکی۔ آپ اب تک جاگ رہی ہیں اماں؟ ساجد صاحب ماں کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ نوکر کہاں مر گئے تھے جو آپ دروازہ کھولنے چلی آئیں؟ بیگم ساجد ان کے جواب سے پہلے ہی بول پڑیں۔ وہ لوگ بھی انسان ہیں بیٹی، سو رہے ہیں، آخر کو کل کو کام پر بھی آنا ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ اماں آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ سو جایا کریں، یوں بھی آپ کی اب وہ عمر نہیں۔ انہوں نے 80 سالہ ماں کو ہدایت کی جو وہ مشکل 60 کی لگتی تھی۔ وجہ کام میں مگن خود کو چست رکھنا تھا۔ اور وہ عاشر کہاں ہے؟ بائک غائب ہے۔ ساجد کو اچانک بیٹے کا خیال آیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا ہے۔ کچھ بتا کر گیا ہے کہ رات کو آئے گا کہ نہیں؟ بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اب بچہ نہیں رہا، 16 سال کا ہو گیا ہے۔ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بیگم ساجد نے اطمینان سے کہا۔ اچھا اماں، شب بخیر۔ ساجد صاحب ماں سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ روشن آرا بیگم گہری سانس لے کر دروازہ لاک کر کے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئیں۔ لگتا ہے عاشر نہیں آیا۔ صبح ناشتے پر ساجد صاحب چونک کر بولے۔ جی نہیں، ابھی کچھ ہی دیر پہلے اس کا فون آیا ہے کہ وہ 1-2 دن دوست کے ہاں رہے گا۔ سلائس پر جیم لگاتے ہوئے بیگم ساجد بیزاری سے بولیں۔ مما جلدی کریں نا، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ 8 بجتا ہوا دیکھ کر سیما چلا کر بولی۔ ریلیکس جانی، اگر ایک پیریڈ مس بھی ہو گیا تو کیا ہے؟ آپ کو تو یوں بھی ٹاپ پر رہنا ہے۔ مما، سیما ماں کی بے پرواہی پر الجھ گئی۔ بیٹی سیما، تم نے پراٹھا نہیں کھایا؟ روشن آرا بیگم کچن سے نکلتے ہوئے لاڈ سے بولیں۔ دادی اماں میں نے رکھ لیا ہے، کالج میں کھا لوں گی، ابھی بھوک نہیں۔ بیٹا یہ اچھی عادت نہیں، چلو ابھی کھاؤ، ناشتہ ٹائم پر کرنا چاہیے۔ دادی نے پراٹھا اس کے بیگ سے نکال کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اماں آپ اسے پراٹھے مت کھلایا کریں، دل پر بھاری ہوتا ہے۔ ہیں کیا مطلب؟ ہم تو اپنے زمانے میں خوب مزے لے کر دل سے کھایا کرتے تھے۔ اماں یہ صحت خراب کرتا ہے، موٹا کرتا ہے، بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ایک نظر پراٹھے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مت کھاؤ، مگر اس حقارت سے مت دیکھو، خدا کے رزق کو اس کی قدر کرو بیٹی۔ انہوں نے پراٹھے کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ لائیں دیں دادی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کیا آپ مجھے بھوکا جانے دیں گی؟ پھر میں بیمار ہو گئی تو گلہ مت کریے گا۔ سیما جلدی سے پلیٹ ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی۔ روشن آرا اس کی ذہانت پر مسکرا دی جبکہ بیگم ساجد پہلو بدل کر رہ گئیں۔ اوکے مما، اوکے ڈیڈی، وہ دور سے کہتی ہوئی دادی کے پاس آئی۔ خدا حافظ دادی اماں۔ روشن آرا بیگم کو پیار کرتے ہوئے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ جلدی آئیے گا ممی، اس نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ چلنا ہے نا جبار صاحب کی پارٹی میں؟ بیگم ساجد نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ تو بہت ہی اہم پارٹی ہے۔ اوکے پھر شام کو ملیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بیگم ساجد ڈرائنگ روم سے نکل گئیں۔ مما آپ ہر وقت سوشل کاموں میں تھک نہیں جاتی؟ سیما نے آج پوچھ ہی لیا۔ کیوں جانی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اس لیے مما کہ آپ کی زیادہ ضرورت گھر کو ہے۔ یہ تم سے تمہاری دادی نے کہا ہوگا، نہ جانے سارا وقت کیا سبق پڑھاتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولیں۔ مما آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے، آخر کو وہ آپ سے بڑی ہیں۔ سیما اپنا منہ بند کرو، وہ گھورتے ہوئے بولیں۔ سچائی تو زہر لگتی ہے، سیما دل میں سوچتی رہ گئی۔ اوکے بیٹا، آپ کا کالج آ گیا، شام کو ملیں گے۔ کالج گیٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ اوکے مما بائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ کیا بات ہے سیما، آج موڈ آف ہے؟ موڈی سی ریٹا اس کے قریب آتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ نہیں یار، بس یوں ہی مما سے ذرا سی جھڑپ ہو گئی ہے۔ یار تم بھی الٹے دماغ کی ہو، انجوائے کرو اپنی لائف، گھومو کھاؤ پیو عیش کرو جیسے ہم کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو میں زندگی سے تنگ ہوں، آدم بیزار ہوں یا پھر انجوائے نہیں کرتی؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ہاں البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم جیسی بن جاؤں۔ اس نے ایک نظر ریٹا کو دیکھتے ہوئے کہا جو میک اپ سے بھرپور چہرے میں ایسی لگی گویا کسی شادی میں آئی ہو۔ چلو کینٹین چلو، یہ بور ٹاپک تو روز ہی ڈسکس ہوتا ہے۔
نہیں, میرا پیریڈ اٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے جبکہ تم کھانے پینے کے پروگرام سے ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ انگلش کی کلاس لینے چلی گئی۔ شام کی چائے پر خلاف معمول سب اکٹھے تھے کیونکہ اگلا دن جمعے کا تھا۔ عاشر بیٹے کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بیگم ساجد نے چونک کر بیٹے کو دیکھا جو کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ نو ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی سر میں پین ہو رہا ہے، اس نے بیزاری سے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹا، کیا وجہ ہے؟ ساجد صاحب بسکٹ اٹھاتے ہوئے ٹھٹک کر بولے۔ پاپا، وہ ڈرنک کر لی تھی، اسی وجہ سے سر بھاری ہو رہا ہے۔ کیا؟ ساجد اچھل پڑے۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ پلا دی ہوگی کسی دوست نے زبردستی۔ بیگم ساجد نے بیٹے کی راہ ہموار کی۔ مگر نشہ اور اس عمر میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے بیگم، اور پھر زبردستی کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ انہوں نے الجھ کر کہا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اکثر آپ کے دوست آپ کے ساتھ کر جاتے ہیں، بیگم ساجد نے گھورتے ہوئے کہا، اور یوں ساجد صاحب کی بولتی بند ہو گئی۔ روشن آرا نہایت افسوس بھری نظروں سے دونوں کو دیکھتی رہ گئیں۔ اوکے ماما، میں چلوں گا، میرے کچھ دوستوں نے ساحل پر جانے کا پروگرام بنایا ہے، عاشر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے بیٹا، تم جاؤ، ماں نے نہایت پیار سے اجازت دی۔ عاشر، اپنے اس دوست سے جیکٹ لانا نہ بھولنا، یہ کہتے ہوئے وہ عاشر کو گھورتی رہ گئی۔ اوہ اچھا اچھا۔ سیما کی نظروں سے گھبرا کر وہ تیزی سے بائک اٹھا کر لے اڑا۔ میں سوچتی ہوں عاشر کے لیے گاڑی لے دوں، آخر کو ہماری حیثیت کے مطابق اسے رہنا چاہیے۔ مگر بیگم، وہ گاڑی لے کر اور زیادہ ہوائی ہو جائے گا، اور پھر عمر ہی کیا ہے، 16 سال، اس بات کی اجازت تو قانون بھی نہیں دیتا۔ قانون کہاں کا؟ ہمارے ملک کا قانون بھی کوئی قانون ہے، کہیں ہے تو کہیں نہیں، اور پھر ہم جیسوں کو کون کچھ کہتا ہے؟ بیگم ساجد نے ان کے اندیشے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اب یہ بتاؤ چلنا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تم تیار ہو جاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چائے کی سپ لینے لگی۔ مما، یہ آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں، سیما نے افسردگی سے کہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بیٹی کے جملے پر بیگم ساجد اچھل پڑی۔ کیا آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہوا؟ کیا آپ کا یوں عاشر کی سائیڈ لینا اس کے لیے بہتر ہے؟ کیا اس کے مستقبل کے لیے یہ سب باتیں مفید ہیں؟ ڈونٹ بی سلی، ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ان کی بات پر روشن آرا بیگم نماز کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اوکے مما، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ انہیں قائل کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ کہاں چلی؟ بیگم ساجد نے نظر اٹھا کر پوچھا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یوں بھی میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتی، یہ کہتے ہوئے وہ اندر کو چل دی۔ کہو بیگم، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ کہیے، کیا اس لباس میں بھی کوئی کمی ہے تو تبدیل کر لیتی ہوں، انہوں نے ایک ادا سے لجاتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں تو چینج کر ہی لیں تو بہتر ہے، اونچے افسران آئیں گے، امپریشن اچھا پڑنا چاہیے۔ ساجد صاحب کی ہدایت پر بیگم ساجد تیار ہونے چل دیں۔ دادی اماں، اگر آپ مجھے نہ دیکھتی تو نہ جانے میرا کیا بنتا، شاید میں بھی بھٹک چکی ہوتی، وہ ان کی گود میں سر رکھے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ خدا کا کرم ہے کہ تو اس زندگی سے کافی دور ہے، یاد رکھو بیٹی، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر سب عیش کی زندگی گزارنے کے خواہشمند ہوتے ہیں، سبھی کی خواہش ہے کہ وہ اچھا پہنے کھائیں، مگر حلال میں جو مزہ ہے وہ حرام میں کہاں، اور پھر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اس ایک خدا کے سامنے بھی جانا ہے۔ دادی ماں، پھر تو حرام جو کماتا ہے وہ بھی گنہگار اور اس میں کھانے والا بھی گنہگار، سیما پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر آج کل پرواہ کون کرتا ہے، اور پھر عورت کہاں خود کما سکتی ہے، یہ تو مرد کا فرض ہے کہ حق حلال کی کھلائے۔ دادی اماں، یہ سب باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں، ہمیں بھی پھر اس رزق کو نہیں کھانا چاہیے، وہ پریشان ہو گئی۔ کیا کیا جا سکتا ہے، ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کو نیکی کا راستہ دکھا، کیونکہ جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ روشن آرا بیگم کی باتوں پر سیما آس پاس کی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی کہ دنیا کہاں اور کس سمت کو چل نکلی ہے، کیا دین کی جگہ دنیا نے لے لی ہے؟ کون ہے تم جو بغیر بتائے اندر چلی آتی ہے؟ تم مجھے بولنے دو گے تو بتاؤں گا نا۔ اس کے ساتھ علی کو اس پٹھان پر غصہ آ گیا۔ بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ رحیم خان کے چلانے کی آواز پر سیما اور روشن آرا باہر کو آ نکلیں۔ ارے ساتھ بیٹا تم، روشن آرا بیگم اسے دیکھ کر نہال ہو گئیں۔ السلام علیکم نانو، شکر ہے آپ آ گئیں، ورنہ اس نے تو جان عذاب میں ڈال دی تھی، اس نے رحیم خان کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آنے دو رحیم، یہ میرا نواسا ہے، روشن آرا بیگم مسرت سے بولی۔ غلطی ہو گئی صاحب جی، ہم کو معافی دے دو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اندر آ گیا۔ نانو، میں ایک ضروری بات کرنے آیا تھا، وہ تیزی سے لان میں آیا۔ ایسے کیا ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو لڑکے، سکھ کا سانس تو لے لو، نانی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ نانو، میں جلدی میں ہوں، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، ایک نظر سیما کو سرسری انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کس بات کی دعوت؟ روشن آرا بیگم نے چونک کر پوچھا۔ آپ تو مستقل ہی آ کر رک گئی ہیں، جبکہ وہاں شازیہ کی شادی طے کر دی ہے۔ کس سے، کہاں؟ انہیں حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ آپ چلیں تو پھر بتاؤں گا، وہ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ارے لڑکے، تمیز نہیں ہے کیا، دیکھ نہیں رہا کہ لڑکی سامنے کھڑی ہے، اس سے تو مل لو، تمہاری ماموں زاد بہن ہے۔ وہ سعد کو ہاتھ سے پکڑ کر سیما کے سامنے لے آئیں۔ ماموں زاد ہے نا، اس نے ایک حقارت بھر نظر سیما پر ڈالی اور پھر نظر انداز کر دیا۔
آپ یہ بتائیں چلیں گی کہ نہیں؟ چلوں گی، پہلے اندر آؤ، یہ کہتے ہوئے وہ سیما کے ساتھ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ آپ چائے لیں گے کہ ٹھنڈا؟ اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ پہلی بار اس کی آواز سن کر وہ ٹھٹکا۔ اتنی شیرینی محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ بیگم ساجد کی بیٹی ہے۔ ٹھنڈا لے آؤ بیٹی، یہ ٹھنڈا ہی لیتا ہے۔ روشن آرا بیگم کی ہدایت پر وہ کوک لے آئی۔ اب بتاؤ کب ہے شازیہ کی شادی؟ اگلے ماہ۔ اتنی جلدی؟ میں نے تیاری بھی۔ سعد علی کی نگاہوں سے گھبرا کر وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ آپ بس چلیں ہمارے ساتھ، یوں بھی پرسوں منگنی ہے۔ کوک پینے کے بعد گلاس سیما کی طرف بڑھایا۔ دادی اماں میں بھی چلوں گی، وہ روشن آرا بیگم کے پہلو میں بیٹھ کر چہک کر بولی۔ تیرا بابا اور اماں چھوڑیں گے نہیں؟ افسردگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے جانے میں؟ کیا پھپھو بہت دور رہتی ہیں؟ جی نہیں، ہاں، مگر آپ کے گھر والوں کے دلوں سے دور رہتے ہیں ہم لوگ، سعد نے تلخ لہجے میں کہا۔ ارے بیٹا اسے کیا علم، یہ تو ساری عمر بے خبر رہی ہے اور میں نے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ چلیں گی کہ نہیں؟ سعد نے تیزی میں پوچھا۔ میں کل آؤں گی، ساجد کو بھی تو بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا، یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ دادی اماں یہ کیا بات ہوئی؟ کیا پھپھو اسی شہر میں رہتی ہیں؟ ہاں بیٹا، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ گاؤں سے آئی ہیں۔ وہ حیران و پریشانی نے دیکھتی رہی۔ بیٹی یہاں آنے پر تیرے بابا نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں کچھ علم نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کبھی اپنی پھپھو سے ملو۔ روشن آرا افسردگی سے بولی۔ یہ سب کیا ہے؟ پاپا شروع ہی سے کہتے رہے کہ ان کا کوئی نہیں۔ آپ جب آئیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جب یہ بتایا کہ ہماری ایک پھپھو بھی ہے تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ ابو اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، اور پھر جب جاننے کی کوشش کی تو آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں، اور مما نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ ہماری حیثیت کا مسئلہ ہے۔ او نو دادی اماں، یہ کیسے رشتے ناتے ہیں جو ایک دوسرے کو بالکل اپنی طرف نہیں بلاتے؟ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ میں نے کئی بار ساجد سے بات کی کہ تمہیں تمہاری پھپھو سے ملوا دو، مگر اس نے ٹال دیا کہ اب ہمارا سائمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں دادی اماں، ایسا کیوں ہے؟ وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے افسردگی سے پوچھ بیٹھی۔ بیٹی دراصل تمہاری پھپھو کا رشتہ میں نے اپنی اور تمہاری پھپھو کی مرضی سے اپنی بہن کے بیٹے وقار سے کر دیا تھا۔ وقار چونکہ مجھ غریب کی بہن کا بیٹا تھا اور وہ بھی غربت کی ماری تھی، اسی لیے تمہاری ماں نے اس رشتے پر خوب زمین و آسمان ایک کیا۔ دراصل وہ تمہاری پھپھو کو اپنے بھائی سے منسوب کرنا چاہتی تھی، مگر جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ شادی والے دن تمہارے ماں کے بھائی یعنی تمہارے ماموں نے خودکشی کر لی، جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نشہ کر رکھا تھا اور گاڑی کے نیچے آ گیا۔ جب یہ خبر تمہاری ماں کو ملی تو اس کے دل میں سائمہ کے لیے نفرت اور شدید ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سائمہ کا منہ نہ دیکھنے کی ٹھان لی، اور آج تک اپنی بات پر قائم ہے۔ روشن آرا ماضی کو کریدتے ہوئے افسردہ ہو گئی۔ دادی اماں آپ فکر ہی نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں سسٹر؟ عاشر اچانک ہی سامنے آ کھڑا ہوا۔ کچھ خاص نہیں، یوں بھی تمہارے لیے جاننا ضروری نہیں۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی، کیونکہ باہر سے لوٹا ہوا عاشر بے ترتیب لباس بکھرے بالوں میں نہایت بےہودہ دکھائی دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، یہ کہتے ہوئے وہ دڑام سے صوفے پر گر گیا۔ وہ منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی، جانتی تھی کہ 5 بجے کے ٹائم وہ دودھ پیتا ہے، جو بہت ہی عجیب عادت اسے بیگم ساجد نے لگوائی ہے۔ لو، سیما نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ یو آر سو سویٹ سسٹر۔ اس نے منہ چڑھاتے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ بدتمیز، ایک نظر گور کر وہ روشن آرا کے پہلو میں آ بیٹھی۔ عاشر بیٹے، تم اپنی پڑھائی پر بھی دھیان دیا کرو نا، روشن آرا بیگم نے نرمی سے نصیحت کی۔ دادی اماں، مجھے کیا کرنا ہے زیادہ پڑھ لکھ کر، آخر کو پاپا کا بزنس ہی سنبھالنا ہے نا، مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اسی لمحے ساجد صاحب بھی بیگم کے ہمراہ عدم کے۔ کچھ خاص نہیں پاپا، یوں ہی انسان بننے کی خصوصیات پر بحث کر رہے تھے، عاشر بیزاری سے بولا۔ پھر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے کیا؟ بیگم ساجد نے باری باری سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو مما، آپ تو یوں ہی بات کو تول دیتی ہیں۔ ہاں مگر مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ ہاں ہاں کہو، انہوں نے بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ بقول آپ کے مما، آج کا دور ایسا دور ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، نو روک ٹوک، ایسا ہی کہتی ہیں نا آپ؟ سیما نے مسکرا کر کہا۔ ہاں میں اتفاق کرتی ہوں، کھل کر بات کرو بیٹا۔ بیگم ساجد اب بغور دیکھ رہی تھی۔ مما دراصل میں شازیہ کی شادی اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ نہ جھجکی اور نہ ہی گھبرائی۔ کون شازیہ؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ بیگم ساجد بھڑک اٹھی۔ پلیز مما کول ڈاؤن، آپ کو صرف اطلاع دینی تھی سو دے دی، امید ہے آپ کچھ نہیں بولے گی کیونکہ میں آزاد ہوں۔ بیگم ساجد اپنے کمرے کی طرف نہایت تپے ہوئے انداز میں بڑھی۔ تم کیا کہتے ہو ساجد بیٹا؟ روشن آرا بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایک نظر بیٹی کو دیکھ کر وہ بھی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شکر ہے دادی اماں، کوئی آواز نہیں اٹھی، اب میں جا سکتی ہوں۔ میں بھی چلوں گا، عاشر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دادی کے ساتھ جانے کی تیاری کرنے لگی۔ یہ کیا؟ سیما کو ساتھ دیکھ کر سعد علی چونک پڑا، جو اسی وقت وہاں پہنچا تھا۔ جی جناب، میں بھی چل رہی ہوں، مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ آئیے نانو، وہ ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ دادی اماں، لگتا ہے سعد بھائی میرے جانے پر خوش نہیں ہیں۔
وہ اجنبیوں کی طرح خود ہی بیٹھتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے۔ روشن آرا بیگم مسکرا کر بولی، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بلوں کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مجھے حیرت ہے آپ کو اجازت کیسے مل گئی؟ وہ جل کر بولا، جس طرح آپ نے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس نے حساب بے باک کرتے ہوئے کہا، بس یہیں روک لو۔ سیما نے دیکھا وہ جہاں آئی ہے وہاں مڈل کلاس کے لوگ آباد تھے۔ اتریں، کیوں جھٹکا لگائے یہاں آ کر؟ آخر کو یہ ایک ریٹائر کلرک کا مکان ہے محترمہ، کسی بزنس مین کی کوٹھی نہیں، جلے بھنے لہجے میں کہا گیا۔ اس کے لہجے پر وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی، مگر دوسرے لمحے وہ روشن آرا کے ہمراہ ہو گئی۔ امی جان آپ آ گئیں؟ سائمہ بیگم انہیں دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ میں خفا ہوں تم سے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بن بتائے شازیہ کا رشتہ طے کر دیا، اور وہ ہے کہاں؟ وہ ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ امی جان آپ کے ساتھ یہ کون؟ وقار صاحب کے ساتھ؟ سائمہ بیگم بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ ارے یہ اپنی سیما ہے، ساجد کی بیٹی۔ یہ سنتے ہی سائمہ بیگم شوہر کا منہ دیکھنے لگی۔ آؤ بیٹھو بیٹی، وقار صاحب نے مسکرا کر ساتھ بٹھایا۔ تم ساجد بھائی کی بیٹی ہو؟ سائمہ بیگم بدحواس ہی ہونے کو تھی، وہ تیزی سے ان کے پاس آئی اور پھر بے اختیار سائمہ بیگم نے اسے سینے سے لگا کر ڈھیروں پیار کیا۔ آنسو بہہ نکلے، ہر ایک افسردہ ہو گیا، یہاں تک کہ سعد علی بھی کچھ دیر کو ٹھٹک گیا۔ شازیہ کہاں ہے پھوپھو؟ السلام علیکم۔ اچانک ایک پیاری سی لڑکی روشن آرا بیگم کے قریب آئی جسے روشن آرا بیگم نے پیار کیا۔ آپ؟ وہ حیرت سے سیما کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں پہچان لیا، اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ دبایا۔ کیوں نہ پہچانتی، آخر کو میری کلاس فیلو ہو تم، چہک کر کہا۔ امی یہ میری دوست ہے سیما، مگر تم یہاں کیسے، کس کے ساتھ آئی ہو اور بغیر اطلاع کے؟ امی یہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں، شازیہ خوشی میں سب کو بتا رہی تھی جبکہ وہ سب مسکرا رہے تھے۔ جنابہ میں آپ کی ماموزاد ہوں۔ سچ؟ شازیہ خوشی سے اچھل پڑی۔ بالکل سچ، اس نے مسکرا کر کہا۔ یقین نہیں آتا، کہتے کہتے وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ امی جان سچ بتاؤ، بھائی کیا نرم پڑ گئے ہیں جو انہوں نے سیما کو آپ کے ساتھ بھیج دیا؟ سائمہ بیگم نے اپنائیت سے پوچھا۔ تم کیا جانو ان کو، بیٹی ان کی دنیا ہی اور ہے، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ یہ تو سیما کی کوشش اور محبت ہے جو وہ چلی آئی، شاید اسی بچی کی وجہ سے سب ٹھیک ہو جائے۔ روشن آرا بیگم کی بات سن کر جہاں سائمہ بیگم اداس ہو گئی تھی وہاں سیما کی کوشش پر پر امید بھی ہو گئیں۔ تم یہ جوڑا پہنو گی تو غضب ڈھاؤ گی؟ منگنی والے دن اسے تیار کرتے ہوئے سیما مسرت سے شوق ہوئی۔ کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو شازیہ؟ کچھ نہیں، شازیہ نے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں تم کچھ چھپا رہی ہو، بات کیا ہے شازی؟ نہیں تو تم یوں ہی غلط سمجھ رہی ہو۔ یہ کہتے ہی اچانک وہ زارو قطار روتی چلی گئی۔ شازی یہ کیا، تم رو رہی ہو، بات کیا ہے، پلیز بتاؤ نا۔ وہ دراصل مجھے لڑکا، یہ کہتے ہی وہ جملہ مکمل نہ کر پائی اور زیادہ تیزی سے روتی چلی گئی۔ کیا تمہیں لڑکا پسند نہیں ہے؟ نہیں۔ یہ سنتے ہی سیما پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہو سکتا ہے، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو لڑکے والوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تم؟ لڑکے کو دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا ہوا سیما بیٹی؟ سائمہ بیگم کے ساتھ سبھی چونک پڑے۔ پھوپھو یہ لڑکا اول درجے کا لوفر ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے شہزاد کے قریب آ کر وہ غصے سے چلائی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ بھڑک اٹھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ کیوں شہزاد، کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ کس قسم کا فراڈ کر رہے ہو؟ وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ لڑکی یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے بیٹے کو اس طرح بے عزت کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ سیما اس سفید جھوٹ پر اچھل پڑی۔ تو گویا تم ان کے بیٹے ہو شہزاد افندی؟ شہزاد افندی؟ وقار صاحب بیگم کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ امی آپ اس کی باتوں پر یقین نہ کریں، یہ میری بہن کی خوشیوں سے جل رہی ہے۔ سعد علی غصے سے چلایا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں جلنے کی مسٹر سعد علی، اور رہی شازیہ، وہ تو سرے سے خوش ہی نہیں، چاہو تو جا کر پوچھ لو۔ وہ اس کی منفی سوچ پر جل اٹھی۔ اور تم اتنے سیدھے کیوں بنے ہوئے ہو شہزاد؟ اعتراف کر لو ورنہ بلاتی ہوں تمہارے اصل والدین کو۔ سیما کی دھمکی پر وہ گھبرا گیا۔ یہ ٹھیک کہتی ہے۔ یہ سنتے ہی آس پاس کی عورتوں نے ان دو خواتین کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مارے خوف کے شہزاد بھاگ کھڑا ہوا۔ ارے یہ سب کیا ہے؟ سعد علی کا دوست عامر اندر آتے ہوئے چونک پڑا۔ سائمہ بیگم مارے غم کے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ بڑی مشکل سے سعد علی نے ساری بات بتائی۔ وہ خود بھی شرمندہ تھا کہ بھائی ہو کر کچھ جان نہ پایا۔ ہماری عزت تو دو کوڑی کی رہ گئی۔ وقار صاحب سر تھام کر رہ گئے۔ انکل اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے، عامر جو شازیہ کو پسند کرتا تھا اور شازیہ بھی اسے پسند کرتی تھی، مگر شازیہ کی بات طے ہونے پر عامر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آج جب موقع ملا تو بات دل کی کہہ دی۔ کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے بیٹے؟ وقار صاحب سنبھل کر بولے۔ آپ میری امی جان سے پوچھ سکتے ہیں، ہمیں یہ رشتہ دل سے پسند ہے بھائی صاحب۔ عامر کی ماں سائمہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ شازیہ سے پوچھ لوں؟ سیما یہ کہتے ہوئے تیزی سے اندر کو بھاگی۔ کیوں شازیہ، کیا تجھے عامر پسند ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے چہرہ چھپا لیا۔ اچھا تو یہ بات تھی۔ اس کی رضامندی پر وہ مسکرا دی۔ شازیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے پھوپھو، اس نے سائمہ بیگم کو ہوش میں آتا ہوا دیکھ کر کہا۔ بسم اللہ کریں بھائی صاحب۔
کیوں نہیں؟ وقار صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ منگنی کی رسم کو نبھاتے ہوئے سلمیٰ بیگم نے اپنی ہونے والی بہو کو اپنے سونے کے کنگن پہنائے۔ آپ میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہیں سیما جی، خدا آپ کو خوش رکھے۔ جاتے جاتے عامر مسکراتے ہوئے یہ جملہ بھول گیا اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ 2 ہفتوں سے اسے مسلسل ٹھہرا ہوا دیکھ کر سعد آخر پوچھ ہی بیٹھا۔ کیا مطلب میرے ارادے کیا ہیں؟ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ تم ہو کیا شے؟ سعد نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جو کہنا ہے صاف صاف کہیے، میں آرام سے نکل جاؤں گی۔ وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ادھر بیٹھو، وہ اسے ایک جھٹکے سے بٹھاتے ہوئے بولا۔ یہ بتاؤ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ کس کے ساتھ؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اماں، نانو اور شازیہ کے ساتھ۔ ہاں، شاید مجھے جانا چاہیے تھا، خیر جب پھوپھا آئیں گے تو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مونگ پھلی چھیلنے لگی۔ کیا تم ایسی ہی ہو یا بن رہی ہو؟ کیا آپ واقعی انجینئر ہیں یا صرف ظاہر کرتے ہیں؟ سیما نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی شک ہے کیا؟ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات کیا ہے، آپ کچھ نرم نہیں پڑ گئے؟ دیکھ لیں، میں اسی باپ کی بیٹی ہوں جس کا آپ تانا دیتے تھے۔ تم بہت مختلف ہو، اس نے نرمی سے کہا۔ جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہے؟ اچانک ہی بے تکا سوال منہ سے نکلا۔ ہاں سوچا ہے، اکثر سوچتی ہوں، اب جب کہ یہاں ہوں تو اور زیادہ سوچنے لگی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو اس کی بات پر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کیا وہ بہت اہم ہستی ہے؟ اور نہیں تو کیا، وہ ہستی اہم ہی تو ہوتی ہے جسے ہم سوچتے ہیں۔ سعد نے حیرت سے دیکھا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے آپ؟ سیما نے شوق ہو کر کہا۔ سوچنے، اس نے جل کر کہا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ مما آپ؟ اس کے جانے کے بعد اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کھولنے پر بیگم ساجد کو دیکھ کر وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچ لیا۔ مما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ بے بسی سے چلا اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ نفرت ان کے آنکھوں میں شدت سے امڑ آئی تھی کہ وہ بھی گھبرا گئی۔ لیجیے آ گئی آپ کی چہیتی۔ بیگم ساجد نے اسے ساجد صاحب کے سامنے لا کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ پاپا آخر بات کیا ہے؟ مما اس قدر اپسٹ کیوں ہیں؟ آپ نہیں جانتے کتنا عجیب ٹریٹ کیا ہے انہوں نے۔ باپ کے قریب آ کر وہ بولے ہی جا رہی تھی کہ اچانک ایک چٹاک کی آواز گونجی۔ پاپا؟ وہ حیرت سے گال پر ہاتھ رکھے دیکھتی رہ گئی۔ تم اتنی بدتمیز ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ تم نے ہمارے دوست سیٹھ ملک آفندی کے بیٹے کی بے عزتی کی ہے، مگر اس بات کو تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور آپ اب اور ایسے اچانک بیان کر رہے ہیں۔ وہ شدت غم سے رو دی۔ اس لڑکے نے بھی تو آج ہی باپ کے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ جانتی ہو اس کے باپ کا ہم پر کتنا بڑا قرضہ ہے؟ وہ لال پیلے ہو رہے تھے۔ اوہ، تو آپ کو اپنی پڑی ہے، کتنے خود غرض ہیں آپ لوگ۔ وہ افسردگی سے دیکھتی رہی۔ خبردار، جو آگے سے زبان چلائی، آئندہ سے تمہارا گھر سے باہر نکلنا بند ہے۔ یہ ضرور تمہاری پھپھو کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے۔ بیگم ساجد جل کر بولی۔ یہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سنا آپ نے، کتنی خودسر ہو گئی ہے؟ بیگم ساجد صوفے پہ گرتے ہوئے غصے سے گرائیں۔ یہ سوچو کیا کیا جائے، ملک آفندی کی رقم کس طرح سے اور کہاں سے ادا کی جائے۔ آپ کو اتنی رقم لینے کی ضرورت ہی کیا پڑ گئی تھی؟ انہوں نے جل کر پوچھا۔ بھول گئی بیگم، تمہیں نے تو کہا تھا کہ ملک آفندی سے کچھ رقم لے کر کاروبار کو مزید بڑھا لو۔ ساجد صاحب جل کر گرائے۔ اب ایک دوسرے پر الزام لگانے اور بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی حل سوچو۔ کبھی بھی وہ ہمارے ساتھ اتنی بری طرح سے ٹریٹ نہ کرتے اگر سیما ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتی۔ ساجد صاحب سر تھامے افسردگی سے بولے۔ یہ نہ پوچھنا کہ ایسا ہوا کیوں ہے، سب تمہاری بہن کی وجہ سے۔ سائمہ شروع ہی سے میری دشمن ہے، جب کل نہ چھوڑا تھا تو آج کیسے بخش دیتی؟ بیگم ساجد کا لہجہ تلخ سے تلخ ہوتا گیا۔ تمہیں تو آگے ساجد کچھ کہہ بھی نہ سکے۔ ہاں ہاں، اب تو محبت جاگے گی، اتنے برس جو گزر گئے ہیں، بھلا اپنوں سے دوری کب برداشت ہوتی ہے ساجد صاحب؟ جسٹ شٹ اپ۔ ساجد یہ کہہ کر باہر نکل گئے۔ نہ جانے وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ بن بتائے کہاں چلی گئی۔ سیما اپنے کمرے میں یہ سب سوچتے ہوئے کافی بے چین تھی۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم میں فون کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ تیزی سے وہ فون کی طرف لپکی۔ ہیلو ہیلو، سیما سے بات ہو سکتی ہے؟ مردانہ آواز ابھری۔ میں سیما ہی بول رہی ہوں۔ اوہ، میں سمجھا آنٹی ہیں، پر مزاح لہجے میں کہا گیا۔ کیوں، کیا میری آواز اتنی اولڈ ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ نہیں، بلکہ آپ کی امی کی آواز بھی اتنی ہی ینگ ہے جتنی آپ کی، اسی لیے یہ اندازہ لگایا۔ خیر چھوڑیے، یہ بتائیے آپ بن بتائے کیوں چلی آئیں؟ گھر پر سب کافی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ دراصل مما، اوہ اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے اتنا ہی معلوم کرنا ضروری تھا کہ آپ خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ اور ہاں، اگلے ہفتے شازیہ کی شادی ہے، اگر آنا چاہیں تو آ جائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے فون رکھ دیا گیا۔ میں دیکھوں گی، کیونکہ اب بات میرے بس کی نہیں۔ فون رکھتے ہوئے اس نے دل میں سوچا۔ عاشر، وہ پورے گھر میں اسے تلاش کر رہی تھی کیونکہ آج اس کی سالگرہ تھی۔ عاشر، کہاں ہو تم؟ وہ گفٹ پکڑے جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی،
حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عاشر، وہ حیران پریشان ایک طرف گفٹ رکھ کر اس کے قریب آئی جو نشے میں دھت کسی لڑکی کے ساتھ غیر مناسب حالت میں پڑا تھا۔ اف میرے خدایا! دونوں پر چادر ڈالتے ہوئے اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ زیادہ دیر وہاں رکنا بھی اس نے مناسب نہ جانا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ہیلو! اچانک شہزاد کو سامنے دیکھ کر وہ چونکی۔ تم؟ اس کا منہ بن گیا۔ جی ہاں ہم، اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ میں گھر پر اکیلی ہوں، تم جا سکتے ہو، وہ رخ موڑتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ اوہ یہ تو اور بھی اچھا ہے، اس طرح ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے قریب سے قریب تر آتے ہوئے وہ سیما کو عجیب سا لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک دیکھ کر وہ تیزی سے عاشر کی طرف لپکی۔ عاشر! وہ اس کے وجود کو ہلاتے ہوئے بے چارگی سے چلائی۔ ارے واہ کیا سین ہے! عاشر اور اس کی گرل فرینڈ کو دیکھ کر شہزاد اور زیادہ مست ہوا۔ خان کہاں ہو تم؟ وہ تیزی سے باہر کو لپکی۔ کس خان کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو باہر چوکیداری کے لیے کھڑا تھا، میں نے اسے کسی کام سے باہر بھیج دیا۔ یا اللہ مجھے اپنی امان میں رکھ۔ روتے ہوئے وہ بے بسی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ آج تو نوکر بھی چھٹی پر تھے۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، وہ لان میں آتے ہوئے تیزی سے درانتی اٹھا کر چلائی۔ ارے جانم یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے نہیں کرتے، جلدی سے آ جاؤ میری باہوں میں۔ بائیں پھیلائے وہ نہایت ذلیل لگا۔ سیما کو کچھ اور سجائی نہ دیا تو تیزی سے باہر کو بھاگی۔ جاؤ گی کہاں؟ کہہ کے لگاتا ہوا شہزاد اس کے پیچھے بھاگا۔ سنیے پلیز مجھے بچا لیں، وہ میری… یہ کہتے ہوئے وہ بے اختیار ہوتی چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کو پیچھے کرتے ہوئے خود شہزاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہے تو جو ہیرو بننے چلا ہے؟ شہزاد گراتا ہوا اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ پہلے یہ بتاؤ تم کس سلسلے میں ولن کی پریکٹس کر رہے ہو؟ میں تمہیں… یہ کہتے ہوئے شہزاد نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نازک اندام سیما بے ہوش ہو گئی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک بے ہوشی کی حالت میں رہی اور کتنی دیر تک ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی۔ ہوش جب آیا تو خود کو اپنے گھر میں پایا۔ میں یہاں… اسی شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ جی میں ہی آپ کو یہاں لے آیا۔ سوری اس وقت آپ کو… نظریں جھکا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ مجھے وہاں سے لے آئے، ورنہ وہ خبیث پھر وہاں آ جاتا۔ ویسے آپ کو یہاں کا پتہ… میرا نام سنگریز شاہ ہے، آپ کے والد سے ایک دو بار یہاں ملنے آتا رہا ہوں۔ آپ کی تصویر جو یہاں رکھی ہے دیکھ چکا تھا، اسی لیے بآسانی یہاں پہنچ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھیے نا، سیما نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ مگر اب میں چلوں گا، دراصل مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کسٹم میں ہوں۔ اوکے اپنے بابا جانی کو میرا سلام کہیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل دیے اور وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کیا شخصیت تھی، نہ جانے کیوں اس کے دل میں اس کے بارے میں جاننے کی خواہش جاگی۔ بی بی جی دادی آ گئی ہیں۔ رحیم خان کے ساتھ روشن آرا بیگم کو دیکھ کر وہ اچھل ہی تو پڑی، پھر بولی۔ آپ کو کیا پتا کیا کیا گزری ہے میرے ساتھ۔ کیا ہوا بیٹی، جلدی بتا، میرا دل نہیں سنبھل رہا۔ روشن آرا بیگم گھبرا گئیں اور پھر اس نے پھپھو کے گھر سے آنے کے بعد کا سارا قصہ سنا ڈالا۔ شاباش ساجد تو خوب نام روشن کرے گا اپنے ماں باپ کا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور میں بدنصیب ادھر شادی میں مگن رہی۔ روشن آرا بیگم اپنی بدقسمتی پر آنسو بہانے لگی۔ پاپا آپ سنگریز شاہ کو جانتے ہیں؟ صبح کی چائے پر اچانک اس نے پوچھ لیا۔ سنگریز شاہ؟ ارے ہاں وہ کسٹم آفیسر، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم کیسے جانتی ہو اسے؟ وہ پاپا اچانک آ گئے تھے ہمارے ہاں تو آپ کو سلام کہہ رہے تھے، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ ہمارے ہاں کیسے، جب کہ اس نے تو نہ آنے… جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ حیرت سے بیگم کو دیکھنے لگے۔ خیر ضرورت انسان کو کھینچ ہی لاتی ہے، آخر کب تک شرافت کا خول چڑھائے رکھتا، کبھی نہ کبھی تو راہ راست پر آنا ہی تھا اسے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا، وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بہت خوش اخلاق۔ سن رہی ہو بیگم، سنگریز شاہ اور خوش اخلاق، طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے وہ سیما کو حیرت میں ڈال گئے۔ وہ دیر تک ان کے جانے کے بعد ان کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ دادی اماں میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ سیما گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کو لپکی۔ مگر کہاں بیٹی؟ آ کر بتاؤں گی، گاڑی اڑاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی۔ کراچی ایئرپورٹ کے اندر قدم رکھتے ہی ساتھ کو دیکھ کر وہ چونک پڑی جو ڈیوٹی دے رہا تھا، ہر بیگ کی چیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ سیما تم… اسے یہاں دیکھ کر ساتھ چونک پڑا۔ ہاں مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے کسٹم یونیفارم میں دیکھ کر وہ حیرت سے اچھلی۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ بہت اچھے، مگر کیوں؟ تم تو انجینئرنگ… وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ بات دراصل یوں ہے کہ مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یہاں خوب کمائی ہے، چھوڑو انجینئرنگ کو، سو نوکری ڈھونڈنے کے بجائے ہم نے یہاں اپلائی کیا۔ خوش قسمتی سے میرے دوست کی سفارش تھی سو دونوں لگ گئے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم یہاں کیسے؟ وہ میں سنگریز شاہ کے بارے میں معلوم کرنے آئی تھی۔ کیوں؟ سعد علی کو نہ جانے کیوں برا لگا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ ان کا فون نمبر کیا ہے۔ لو مگر خیال رکھو وہ آدمی تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اس نے کاغذ پر فون نمبر لکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیسے کہہ دی تم نے یہ بات، جب کہ میری اس سے کوئی خاص بات چیت بھی نہیں؟ سیما صاحبہ، عورتیں اپنے جذبات بڑی مشکل سے چھپا پاتی ہیں، اور پھر تم تو
ابھی نو عمر ہو، یہ سب اتنی آسانی سے نہیں چھپا سکتی۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سنگریز خان کے پاس چلی آئی۔ ہیلو سر، وہ خوش اخلاقی سے بولی۔ ہیلو، آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ اس نے نہایت اپنائیت سے پوچھا۔ بس دیکھ لیں آپ کا شکریہ ادا کرنے، سیما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے آپ کر چکی ہیں؟ جی نہیں، جب تک آپ ہمارے ہاں چائے کی دعوت قبول نہیں کر لیتے تب تک ایسا ممکن نہیں کہ آپ کو آسانی سے بخش دیا جائے۔ کیا آپ کے والد صاحب نے آپ کو یہاں بھیجا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ دیکھیں بی بی، آپ کی عمر نہیں اس طرح کے معاملوں میں پڑنے کی۔ کس طرح کے معاملوں میں؟ وہ حیرت سے بولی۔ آپ جا سکتی ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ رخ موڑ کر کام میں مصروف ہو گیا۔ نہیں، جب تک آپ بتائیں گے نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، مگر کیوں؟ کس نے یہ مہربانی؟ کیونکہ آپ مجھے اچھے لگے ہیں، وہ روانی میں کہہ گئی۔ وٹ؟ سنگریز شاہ حیرت سے منہ دیکھتے رہ گئے۔ کچھ علم ہے بی بی، 36 سال میری عمر ہے۔ سیما کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو کیا ہوا، فرق ہی کتنا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر پرواہ نہیں، آپ آ رہے ہیں نا؟ جی نہیں، ناؤ یو کین گو، میں پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ وہ مسکرا کر وہاں سے چل دی۔ دادی اماں میں آ گئی۔ وہ اچانک سامنے آتے ہوئے روشن آرا بیگم کو حیران کر گئی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ روشن آرا بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ دیکھیں، ایک خوبصورت سا سوٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ کیا؟ انہوں نے چمکتے دمکتے ہوئے سوٹ کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ شازیہ کے لیے۔ شازیہ کے لیے؟ روشن آرا بیگم کے ہاتھ سے سوٹ چھوٹ گیا۔ جی دادی اماں، آج میں سعد بھائی سے ملی ہوں، سچ بڑی خوشی ہوئی ہے ان کی اچھی نوکری پر۔ راستے میں یہ سوٹ خرید لیا اور اب آپ کچھ نہیں بولیں گی، بلکہ ہم ابھی مٹھائی کے ساتھ شازیہ کے سسرال جائیں گے۔ نہیں، تمہارے والدین کو برا لگے گا۔ دادی اماں، انہیں پتہ ہی کیسے لگے گا، وہ آج رات کو دیر سے آئیں گے۔ پلیز چلیں، ہم شام ہونے سے پہلے آ جائیں گے۔ دادی اماں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں روانہ ہو گئیں۔ ارے سیما بیٹی تم، سائمہ پھپھو کے ساتھ باقی سب اسے دیکھ کر ایک بار پھر خوش ہوئے۔ شکر ہے تم بھی یہیں مل گئی، سیما نے شازیہ کو سوٹ پکڑاتے ہوئے کہا۔ کیسا لگا؟ بہت اچھا، شکریہ، شازیہ اس کا گال چومتے ہوئے اپنائیت سے بولی۔ آپ کیسے ہیں سعد بھائی؟ ایک کونے میں کھڑے سعد کو دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں کیسی لگ رہی ہوں آپ کو؟ مسکرا کر پوچھا۔ بالکل بھی خوش نہیں، لگتا ہے ابھی ابھی تم افسردگی سے گزر کر آئی ہو، نہایت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو خوش رہا کرتی ہوں، بھلا کوئی دکھ ہو سکتا ہے مجھے؟ کیوں دادی اماں؟ خاموش بیٹھی ہوئی روشن آرا بیگم کے قریب آ کر وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر رو دی۔ یہ کیا؟ سب حیرت و گھبراہٹ میں اس کے گرد سمٹ آئے۔ سیما بیٹی، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ سائمہ بیگم اسے باہوں میں لیتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں پھپھو جانی، کچھ بھی تو نہیں۔ پانی کا گلاس لاؤ شازی، سعد علی جو بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا جلدی سے بولا۔ شازیہ پانی لائی تو سائمہ بیگم نے خود پلایا۔ بس پھپھو، آدھا گلاس پینے کے بعد اس نے گلاس ہونٹوں پر سے ہٹا لیا۔ کیا ہوا بیٹی، تم اس طرح روئی کیوں؟ وقار صاحب سر پر ہاتھ رکھے حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ یوں ہی بس، یہ کہتے ہوئے وہ زبردستی مسکرا دی۔ دادی اماں چلیں؟ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹی، اب میں نہیں جاؤں گی۔ روشن آرا بیگم کا یہ جملہ سب کو حیران و پریشان کر گیا۔ کیوں دادی اماں؟ وہ قریب آ کر مچل اٹھی۔ تم تو جانتی ہو سب بیٹی، پھر بھی انہوں نے جن نظروں سے سیما کو دیکھا، ان سے گھبرا کر اس نے نظریں پھیر لیں۔ ٹھیک ہے دادی اماں، آپ کی خوشی میری خوشی ہے، آپ کا جب جی چاہے آ جائیے گا، میں انتظار کروں گی۔ مسکراتے ہوئے ہاتھوں پر پیار کر کے وہ سب سے ملنے کے بعد وہاں سے نکل آئی۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو۔ لان میں قدم رکھتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی، کیونکہ ساجد صاحب اور بیگم ساجد دونوں ہی لان میں موجود تھے۔ کہاں تھی تم؟ ساجد صاحب نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ میں لانگ ڈرائیو پر چلی گئی تھی، کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کب سے ہو رہا ہے یہ سب؟ ساجد صاحب کے سوال پر وہ چونکی۔ کیا؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ عاشر کی پارٹیوں کا پوچھ رہا ہوں، کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ میرا پیسہ اب اتنا بھی فضول نہیں، ساجد صاحب مسکرائے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ نظر انداز کرتے ہوئے چائے پینے لگی۔ تم گھر پر ہوتی ہو، کنٹرول نہیں کر سکتی، اور یہ اماں کس لیے ہوتی ہیں گھر پر؟ صرف مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے؟ بیگم ساجد کی باتوں پر وہ حیران رہ گئی۔ مما بیٹا، وہ آپ کا ہے، سائڈ آپ لیتی آئی ہیں، اور پھر کیا ہی کیا ہے اس بیچارے نے، یہ سب آج کے دور میں شامل ہی ہے، اور رہی دادی اماں تو وہ جا چکی ہیں یہاں کے ماحول سے تنگ آ کر، سیما نے جل کر کہا۔ تمیز سے بات کرو، میں تمہاری ماں ہوں، بیگم ساجد گھرائیں۔ اوہ تو آپ میری ماں ہیں، حیرت کی بات ہے، آج سے پہلے میں نے محسوس ہی نہیں کیا۔ سیما، ساجد صاحب بھڑک اٹھے۔ پاپا، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بولیے مت۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا آپ نے؟ بیگم ساجد کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ شٹ اپ، ساجد صاحب کو بیگم پر بھی غصہ تھا جنہوں نے بچوں کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ سنا آپ نے، سعد نے ہاں کر دی ہے۔ سائمہ بیگم خوشی خوشی یہ خبر ماں اور شوہر کو سناتے ہوئے بے قابو ہو گئیں۔ یہ تو اچھی خبر ہے بھابھی، مبارک ہو۔ سلمہ بیگم نے ساتھ بیٹھی ہوئی شاہ بانو کا منہ میٹھا کیا۔
بھائی جان آپ کو مبارک ہو، شاہبانو وقار صاحب کو مٹھائی کھلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں بھی، وقار صاحب مسکرا کر بولے۔ امی جان، سیما کو بھی یہ خوشخبری سنائی نہ جائے، شازیہ مچل کر بولی۔ کیوں نہیں، اس کا بھی حق ہے اس خوشی میں شرکت کرنے کا۔ سائمہ بیگم بے اختیار جذباتی ہو گئیں۔ اماں آپ خوش ہیں نا؟ سائمہ بیگم روشن آرا بیگم کے قریب آ کر بولی۔ کیوں نہیں، یہ بھی کوئی موقع ہے اداس ہونے کا؟ روشن آرا بیگم اوپری دل سے مسکراتے ہوئے بولی، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ سعد علی دل ہی دل میں سیما کو پسند کرتا ہے، مگر کچھ کہہ نہیں پایا تھا، اس لیے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ سعد بھائی آپ؟ دوپہر کے 2 بجے سے دیکھ کر سیما چونک پڑی۔ ہاں میں، یہ کہتے ہوئے وہ کافی افسردہ تھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ اداس ہے؟ قریب آ کر بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے باہر چل سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ٹھیک ہے چلیں، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کلفٹن، یہ کہتے ہوئے اس نے اسپیڈ تیز کر دی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ بدلے ہوئے لگ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات؟ سیما نے بائک پر سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید اسی لیے یہاں لے کر آیا ہوں، اس طرح شور میں کوئی اور ہماری باتیں نہیں سن پائے گا۔ آپ کہیے سعد بھائی، میری منگنی طے ہو گئی ہے۔ کیا؟ سیما خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ منگنی طے ہو گئی ہے اور آپ اتنی رونی صورت بنا کر یہ سب بتا رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ویسے کس سے طے پائی ہے؟ شوق ہو کر پوچھا۔ پھپھو کی بیٹی سے، اس نے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مبارک ہو آپ کو، اس وقت میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ وہ خود پر نظر ڈالتے ہوئے بے بسی سے صرف مسکرا دی۔ ہاں یہ آپ میری طرف سے اپنی ہونے والی منگیتر کو دیجیے گا۔ اپنے گلے سے سونے کی چین نکالتے ہوئے خلوص سے کہا۔ کیا تم خوش ہو؟ چین کو نظر انداز کرتے ہوئے سعد نے حیرت سے پوچھا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں تو کیا پڑوسی خوش ہوں گے؟ خیر حق تو انہیں بھی ہے۔ میں ٹھیک ہی سمجھا تھا، تم اداس نہیں ہوگی بلکہ خوشیاں مناؤ گی، تلخ ہو کر کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اتنی بچی نہیں ہو، تم سب جانتی ہو، مگر کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بے اختیار چلا اٹھی۔ سیما تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ محبت کرتا ہوں، مگر تم انجان بن رہی ہو، اس لیے کہ میں غریب ہوں، یاد رکھو میں تمہیں کچھ اور بن کر دکھاؤں گا۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ کیسے بھول سکتی ہوں میں پہلی ملاقات، جب آپ کی آنکھوں میں نے نفرت کے سوا کچھ بھی تو نہیں دیکھا تھا، جب آپ نے مجھے میرے گھر والوں کے برابر کھڑا کر دیا تھا، کیسے کیوں کر آپ مجھ کو پسند کر سکتے ہیں؟ کب، کہاں میں نے آپ سے کوئی ایسی بات کی تھی جو آپ مجھے چاہنے لگے؟ وہ اس کے مقابل کھڑی پوری کی پوری حقیقت بیان کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تم غلط کہہ رہی ہو، میں نے تم سے کبھی نفرت نہیں کی، وقتی غصہ تھا میں مانتا ہوں، مگر نفرت کیسے کر سکتا تھا جبکہ پہلی ہی نظر میں تمہاری موہنی سی صورت میری نظروں میں بس گئی تھی۔ وہ آنکھیں مینچ کر دوسری طرف رخ کر گیا۔ اب کچھ حاصل نہیں، آپ نے دیر کر دی ہے۔ کیا تم سنگریز؟ آپ جو بھی سمجھے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہاں البتہ اتنا کہوں گی کہ اگر آپ بہت پہلے مجھ سے کچھ کہتے تو شاید انکار نہیں کرتی، اس نے دھیرے سے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ موٹر بائیک کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ سعد علی کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اچھا خدا حافظ۔ اسے گیٹ پر اتار کر وہ تیزی سے آگے کو نکل گیا۔ خدا حافظ، یہ کہتے ہوئے وہ گھر کی طرف پلٹ آئی۔ سیما سنگریز شاہ کو کئی مرتبہ فون کر چکی تھی، مگر وہ گھر پر مل نہیں سکا۔ فون اس کے والد کرنل جاوید سنتے رہے۔ انہوں نے نام پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر سیما ٹال جاتی تھی، تاہم وہ اس کی آواز پہچان گئے تھے۔ اس وقت بھی سیما نے فون کیا۔ ہیلو، اس نے نہایت خوش اخلاقی سے کہا۔ جی، کس سے بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز ابھری۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ سیما نے پوچھا۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے محترمہ؟ مجھے کرنل صاحب سے بات کرنی ہے، سیما نے ہنسی دباتے ہوئے سنگریز صاحب کے والد سے کہا۔ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے بعد فون کیجیے گا۔ سنیے، آپ کون بول رہے ہیں؟ آپ سے مطلب، جل کر کہا گیا۔ دوسری جانب سنگریز شاہ تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ فون پر وہی لڑکی سیما ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سیما ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اس نے پھر فون ملایا۔ ہیلو، کرنل جاوید کی آواز ابھری۔ ہیلو، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو آپ؟ کرنل جاوید اس کی آواز پہچان گئے۔ سنگریز سمجھ گئے کہ وہی ہے، اس لیے بغور سن رہے تھے۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم اپسیٹ ہو؟ کرنل جاوید کی بات پر سنگریز شاہ ٹھٹک گئے۔ وہ کئی دنوں سے باپ اور اس لڑکی کو باتیں کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، کبھی انہوں نے نوٹس نہیں دیا، مگر آج وہ متوجہ تھے۔ آپ کے بیٹے نے میری، یہ کہتے ہوئے وہ سسک پڑی، کیونکہ وہ بہت دیر سے اس بات کے بارے میں سوچ سوچ کر ٹینشن میں مبتلا تھی۔ کیا بات ہوئی ہے بیٹی؟ چونک کر ایک نظر بیٹے کو دیکھ کر پوچھا۔ بس آئندہ میں آپ کو فون نہیں کروں گی، یہ کہتے ہوئے وہ اور تیز رفتاری سے روتی چلی گئی۔ اس دوران لائن کٹ چکی تھی۔ کیا کہہ دیا تھا تم نے اس بچی کو؟ کرنل صاحب سنگریز شاہ سے پوچھنے لگے۔ بابا جانی، میں نے تو کچھ خاص نہیں کہا تھا، بس یوں ہی منہ سے چند الفاظ پھسل گئے تھے، نظریں چراتے ہوئے سنگریز شاہ نے کہا۔
کتنی حساس بچی ہے اور تم نے بن سوچے سمجھے نہ جانے کیا اولفول کہہ دیا۔ اب نہیں کرے گی فون، سن لیا تم نے؟ ایک ہی تو تھی جو مجھ سے بات کر کے میری تنہائی کو کم کرتی تھی، مگر تمہیں بھلا کب میری خوشیاں عزیز ہیں؟ صوفے پر گرتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ بابا جانی، آپ اس غیر لڑکی کے لیے اپنے بیٹے سے منہ موڑ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ تم بیٹے ہوتے ہوئے بھی مجھے وقت نہیں دیتے، اور وہ لڑکی غیر ہوتے ہوئے بھی دن میں 2 بار مجھ سے بات ضرور کرتی ہے، اور جتنی دیر کرتی ہے اتنا تو تم بھی کبھی میرے ساتھ نہیں رہتے ہو۔ کرنل صاحب بے چارگی سے بولے۔ بابا جانی، کل سے میں آپ کو وقت دوں گا، وعدہ، وہ باپ کو مناتے ہوئے بولے۔ نہیں ضرورت مجھے تمہارے وقت کی، یہ کہتے ہوئے کرنل صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سنگریز صاحب پشیمان تھے، انجانے میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اس لڑکی کو بھی دکھ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ رات کو فون کرتی تھی۔ شام کو ڈیوٹی پر سے لوٹنے کے بعد وہ کرنل صاحب کے پاس چلے آئے۔ بابا جانی ناراض ہیں؟ سنگریز شاہ نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہوں نے منہ موڑتے ہوئے کہا۔ کرنل صاحب جو طے کر لیں اس پر قائم رہتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے سنگریز شاہ انہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سیما رات کے 9 بجے ان سے بات کیا کرتی تھی۔ 9 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے، کبھی 12 بجے دن کو بھی فون کرتی تھی۔ سنگریز شاہ کمرے سے نکلے تو باپ کو فون کے قریب بیٹھا ہوا پایا۔ وہ دروازے ہی میں کھڑے ہو گئے۔ باپ بیٹے دونوں کی نظریں گھڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، دیکھتے دیکھتے 9:30 بج گئے، مگر فون کی بیل نہ بجی۔ دوسری طرف سیما بھی بے چین تھی، مگر انا اڑے آئی ہوئی تھی۔ جب رات کے 12 بج گئے اور کرنل صاحب صوفے پر ہی سوتے رہ گئے تو سنگریز شاہ برداشت نہ کر سکے۔ بابا جانی، انہیں آہستہ سے ہلاتے ہوئے پکارا۔ فون آ گیا کیا؟ آنکھ کھلنے پر بے اختیار سوال کیا۔ نہیں بابا جانی، آپ چلیں، انہیں اٹھاتے ہوئے کہا، اور کرنل صاحب کو کمرے تک لاتے ہوئے سنگریز شاہ سوچ رہے تھے کہ اس لڑکی نے آخر کیا جادو کر دیا ہے ان کے والد پر۔ بابا جانی پلیز پی لینا، آپ نے 2 دن سے کچھ نہیں لیا، کمزور پڑتے ہوئے کرنل صاحب کو سوپ پلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں چاہتا، میرا لہجے میں کمزوری نمایاں تھی۔ بابا جانی، اگر آپ اسی طرح سے ضد کرتے رہے تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ سنگریز بے بسی سے بولے۔ نہیں خراب ہوتی، چڑ کر کہا۔ اچھا آپ دوائی تو لے لینا۔ دوائی کھلانے کی کوشش کی۔ نہیں کھاؤں گا میں، بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے چلائے۔ سنگریز شاہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کہاں سے اس لڑکی کو باپ کے سامنے لا کھڑا کر دیں۔ ڈاکٹر 2 دن سے مسلسل آ جا رہا تھا، مگر بخار تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف سیما بھی بے چین تھی۔ نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا، دن کے 12 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ روز فون کیا کرتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو سیما؟ انا کے بت کو کب تک پوچھتی رہو گی؟ توڑ دو اسے اور دل کی مان لو۔ آخرکار اس نے دل کی مان لی اور نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی بیل بجی سنگریز شاہ کی نظر گھڑی پر پڑی، پورے 12 بج رہے تھے۔ گویا اسی کا فون ہو سکتا ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ تیزی سے فون کی طرف لپکے۔ ہیلو، سنگریز شاہ کی آواز سن کر وہ بول نہ پائی۔ وہ سمجھ گئے کہ اسی کا فون ہے، تبھی تو بات نہیں کر رہی ہے۔ ہیلو پلیز فون مت بند کیجیے گا، بابا جانی بہت سخت بیمار ہیں، آپ سے بات کرنے کو بے چین ہیں۔ بیمار ہیں؟ اس سے جھٹکا لگا۔ جی ہاں، پلیز ان سے بات کر لیں۔ سنگریز شاہ آج باپ کی خاطر نرم سے نرم تر ہوتے چلے گئے۔ میں آ جاؤں کیا؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ آپ آ سکتی ہیں۔ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ ایڈریس بتائیے، جلدی سے کاغذ پین اٹھاتے ہوئے کہا۔ لکھیں۔ سنگریز خان کا بتایا ہوا ایڈریس اس نے نوٹ کر لیا۔ آپ پلیز صرف چند باتیں بابا جانی سے کریں، وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں، دوا بھی نہیں لے رہے۔ وہ بھی بے چین ہو گئی تھی۔ بابا جانی، اسی کا فون ہے۔ سنگریز شاہ باپ کے پاس فون لاتے ہوئے بولے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کرنل صاحب خوشی سے بدحواس ہونے کو تھے۔ ہیلو، کرنل صاحب کمزوری کے باوجود اونچی آواز میں بولے۔ ہیلو انکل، یہ کیا ہو گیا؟ آپ بیمار ہیں؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ وہ بے اختیار سسک پڑی۔ ارے نہیں بیٹا، اس میں تمہارا کیا قصور؟ ہاں البتہ میں ناراض ہوں، تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ تڑپ کر پوچھا۔ سوری انکل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں کل سے روز فون کروں گی۔ آنسوؤں کو پیتے ہوئے وہ مسکرائی۔ وعدہ؟ وعدہ مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ چونک کر بولے۔ وہ یہ کہ آپ اپنے کھانے کا خیال رکھیں گے اور وقت پر لیں گے۔ ٹھیک ہے، جو ہماری بیٹی کا حکم۔ اوکے انکل۔ 1 منٹ ابو، یہ کہتے ہوئے سنگریز شاہ نے فون لے لیا۔ ہیلو، آپ پلیز اب آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، بابا جانی آپ بات مان لیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر آپ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، یہ کہتے ہوئے سنگریز شاہ نے ریسیور رکھ دیا۔ باپ کو پھر زندگی کی طرف لوٹتا ہوا دیکھ کر وہ بھی جی گئے۔ پھپھو آپ؟ ساجد صاحب کے ساتھ سائمہ بیگم کو دیکھ کر اس کو اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا۔ ان سب سے ملنے کے بعد بھی حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے مسرت سے پوچھا۔ دیکھ لو، شاید تمہاری دلی دعا خدا نے سن لی ہے۔ شازیہ اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ مگر میں کچھ سمجھ نہیں پائی ہوں، کیا آپ نے پھپھو کو دل سے قبول کر لیا ہے پاپا؟ وہ باپ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے ہماری بیٹی کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ بیگم ساجد سائمہ بیگم کا ہاتھ تھامے مسکرا کر بولی۔ میرے لیے بھی یہ ایک حیران کن سین ہے۔ عاشر نشے میں دھت اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ سب اسے اس حالت میں دیکھ کر حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے، جبکہ ساجد صاحب اور بیگم ساجد نظریں چرا کر رہ گئے۔
آؤ بھائی اپنے کمرے میں، سیما اسے زبردستی سے گھسیٹ لائی۔ بھائی یہ کیا تم ہیروئن بھی پینے لگے ہو؟ سائڈ ٹیبل پر ہیروئن کی پڑیا دیکھ کر وہ مارے صدمے کے رو دی۔ ارے یہ کہاں سے دیکھ لی تم نے؟ اس کے ہاتھ سے پیکٹ چھینتے ہوئے وہ بیڈ پر گر گیا۔ بتاؤ بھائی کس نے لگائی ہے یہ لت تمہیں؟ وہ اس کا گربان پکڑے روتے ہوئے گرائی۔ نہیں بتاتا کیا کر لوگی؟ ایک طرف دھکا دیتے ہوئے وہ زور سے چلایا۔ بتاتے ہو کہ نہیں؟ بیلٹ اٹھا کر وہ مارتی چلی گئی۔ اس کا ہاتھ اس کے بہتے ہوئے آنسوں کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ رواں تھا۔ شہزاد نے یہ کہتے ہوئے عاشر ایک طرف کو گر گیا۔ زیادہ پینے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی وہ ان سب کے سامنے آئی۔ کیا ہوا بیٹی؟ عاشر چلا کیوں رہا تھا؟ روشن آرا بیگم نے تڑپ کر پوچھا۔ یوں ہی دادی اماں عادت جو ٹھہری، آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوں کو پیتے ہوئے کہا۔ جانتی ہو سیما، بھائی نے کوٹھی اور گاڑی لے لی ہے۔ شازیہ چہک کر بولی۔ اچھا اتنی جلدی ترقی کر لی، واہ کیا بات ہے۔ سیما نے سعد علی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کل ہی بیٹی ہم اس خوشی میں دعوت دے رہے ہیں۔ سعد علی اپنے افسروں کو چائے پر بلا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنے امی ابو کے ساتھ آؤ۔ کیوں بھائی جان؟ سائمہ بیگم خوش دلی سے بولیں۔ کیوں نہیں، ضرور۔ ساجد صاحب سے پہلے ہی بیگم ساجد بول پڑیں۔ یہ تو بتائیں سعد بھائی کی شادی کب ہو رہی ہے؟ سیما نے مسکرا کر پوچھا۔ شادی ابھی کہاں بیٹی، لڑکی کے بغیر کہاں شادی ہو سکتی ہے؟ سائمہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا سعد کی منگیتر کہیں گئی ہوئی ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کون سی منگیتر؟ ابھی منگنی ہی کہاں ہوئی ہے؟ سائمہ بیگم کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پھوپھو؟ سعد بھائی نے خود مجھے بتایا تھا۔ وہ سعد کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی۔ بات کہاں طے ہوئی تھی بیٹی؟ وہ بات تو کب کی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو سعد کے لیے ہماری نظر میں کوئی اور ہی ہے۔ مسکراتی نظروں سے سیما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھوپھا کیا بات آپ لوگوں نے ختم کی ہے؟ سیما نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دراصل آگے وہ بول ہی نہ پائی کیونکہ سائمہ بیگم نے نظروں ہی نظروں میں نہ جانے کیا کہا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ بیٹی دراصل وہ لوگ بضد تھے کہ شادی جلد از جلد ہو جائے، جبکہ سعد تو ابھی نوکری پر لگا ہے، اتنی جلدی سب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنا کچھ سعد کو مل گیا ہے تو شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں دادی اماں؟ اس نے روشن آرا بیگم سے پوچھا۔ تم کیوں اتنا دل پر لے رہی ہو؟ جب رشتہ ختم ہو گیا ہے تو کیوں بات بڑھا رہی ہو؟ بیگم ساجد چڑھ کر بولی۔ مما رشتے کیا اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جلدی اپنی مرضی سے توڑ دیں؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا دنیا میں نام کی محبت رہ گئی ہے؟ اعتماد ہو تو کس پر؟ سبھی بدل جاتے ہیں۔ وہ افسردگی سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ باقی سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ انہیں شاید اس انداز کی امید نہ تھی۔ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں چلی آئی؟ شام کی ٹھنڈک سے لطف اندوز ہوتی ہوئی سیما کو دیکھ کر سعد نے پوچھا۔ کیونکہ میرا وہاں کوئی کام نہیں، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ کیا تم خوش نہیں ہو میری ترقی سے؟ سعد نے کہا۔ کیوں نہیں؟ نہایت عام سے لہجے میں کہا۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ سعد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ تم جلد ہی میری دلہن بن کر سائمہ ہاؤس میں آؤ گی۔ سعد نے گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نیور، سیما نے رخ موڑ کر سرد لہجے میں کہا۔ جانتی ہو تمہارے والدین کی بھی یہی خواہش ہے، مگر جھجکتے ہیں، وقت آنے پر شاید بات کریں۔ کیا اول فول بک رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے گھرائی۔ آرام سے میری جان، زبان کو کنٹرول میں رکھیں آپ۔ وہ اس حرکت پر آگ بگولا ہو گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے؟ بہت آگے نکل گیا ہوں میں، صرف تمہارے لیے اپنی خودداری کا خون کیا ہے میں نے، اور تمہارے باپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ کیسا ساتھ؟ اس نے چونک کر دیکھا۔ یہ جاننے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر بڑھ گیا اور وہ دیر تک اس نئی سازش کے بارے میں سوچتی رہی۔ ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ سائمہ بیگم کو گیٹ پر مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا پایا۔ بالکل بھی نہیں، آپ وقت پر آئے ہیں، بیگم ساجد کے گلے لگتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ سعد علی کی نظریں سیما پر اٹک گئیں۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ پر سادہ چہرہ لیے میک اپ سے بے نیاز وہ سب سے منفرد لگی۔ قیامت لگ رہی ہو۔ سب کے درمیان آتے ہوئے ہلکے سے سرگوشی کی جس پر وہ گھور کر رہ گئی۔ ارے، سنگریز شاہ کو دیکھ کر وہ حیرت سے اچھلی۔ جی ہاں، ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ منہ بنا کر وہ ماں کی طرف بڑھ گیا۔ آداب، نہایت شوق آواز پر سنگریز شاہ چونکے۔ آپ؟ اسے دیکھ کر وہ اور بھی حیران ہوئے۔ میں پھپھو کے ہاں ہوں، نہایت سیدھے الفاظ میں وجہ بتائی۔ اوہ تو آپ سعد علی کی کزن ہیں، مسکراتے ہوئے کہا۔ جی خیر یہ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ ویسے پہلے سے کچھ زیادہ ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ سیمی، اچانک شازیہ نے اسے پکارا۔ کیا ہے؟ وہ منہ بنا کر اس کی طرف چلی آئی۔ کیا بات ہے، موڈ آف ہے کیا؟ شازیہ نے شوق ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، بس بوریت ہو رہی ہے، ایک نظر سنگریز شاہ کو دیکھ کر کہا۔ سنگریز شاہ آج پہلی بار اسے بغور دیکھ رہے تھے، جو سب سے منفرد، سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی شک نہیں کہ وہ پوری محفل پر چھائی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ بہانے سے سنگریز شاہ کے قریب بات کرنے کو آتی، سعد علی کسی نہ کسی کو اس کی طرف روانہ کر دیتا جو اسے سخت برا لگ رہا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ایک بار پھر وہ سنگریز کی طرف آتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہاں تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ سیمی، چائے کے بعد اب کھانا لگنا ہے، ذرا جلدی سے آؤ۔
شازیہ جاتے جاتے تیزی میں بولی، یہ آپ کچھ بدل نہیں گئے ہیں؟ سنگریز شاہ کی نظروں سے گھبراتے ہوئے کھانے کے دوران سیما نے کہا، اچھا، جبکہ میں خود میں ایسی کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتا۔ انہوں نے کہکا لگا کر کہا۔ ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر وہ مدہوش ہو گئی۔ وہ تھے بھی تو وجاہت کے پیکر۔ کہاں ہیں آپ؟ اسے کھویا ہوا دیکھ کر سنگریز شاہ نے چھیڑا۔ ہیں؟ سیما نے جلدی سے کولڈ ڈرنک تھام لی۔ کیوں نہ ہم دوستی کر لیں اچھے بچوں کی طرح؟ جاتے جاتے وہ سنگریز شاہ کے قریب آ کر بولی، کیوں نہیں؟ جب آپ میرے بابا جانی کی دوست ہو سکتی ہیں تو میری بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کان کے قریب سرگوشی کی۔ کیا؟ حیرت کے مارے اس کے دونوں ہاتھ منہ پر جم گئے۔ پھٹی پھٹی نظروں سے وہ دیکھتی رہ گئی، جبکہ سنگریز شاہ محبت بھری نظریں لیے اسے چاہتے رہے۔ شرم کے مارے وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر سب سے ملنے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نئے مگر خوشگوار حادثے پر اس کا دل مسکرا اٹھا۔ وہ دور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے سنگریز شاہ کو دیکھتی چلی گئی۔ ہیلو بیٹی، کہاں ہو تم؟ اسے خیالوں میں کھویا ہوا دیکھ کر ساجد صاحب مسکراتے ہوئے بولے، کہیں نہیں پاپا۔ ماں باپ کو پاس بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ کیا بات ہے، آج کل کئی دنوں سے ہماری بیٹی میں کچھ تبدیلی سی رونما ہوئی ہے، کیوں بیگم؟ ساجد صاحب نے مسکراتے ہوئے بیگم سے پوچھا۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں پاپا، آپ یوں ہی فیل کر رہے ہیں۔ ہیلو انکل۔ اچانک جینی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر سیما نے میگزین چہرے کے سامنے کر لیا۔ کہو جینی، کیسے آنا ہوا؟ بیگم ساجد نے سرسری نظر ڈال کر کہا، آنٹی میں عاشر کو لینے آئی ہوں، بہت دنوں سے دکھائی نہیں دیا، اس نے دلربائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساجد صاحب کو جینی ایک آنکھ نہ بھائی۔ بیٹی، اب وہ تم لوگوں سے نہیں مل سکتا، سوری۔ بیگم ساجد نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں آنٹی؟ جینی نے حیرت سے بالوں کو جھٹکا دیا۔ وہ اس لیے کہ ایسی حالت نہیں کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر عیاشی کر سکے۔ جانتی ہو کہاں لا کر چھوڑ دیا ہے تم لوگوں نے؟ نشہ کرنے لگا ہے، جاؤ دیکھو اس کی حالت، بستر مرگ پر پڑا ہے۔ بیگم ساجد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اوہ، کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تم جا سکتی ہو، اپنا اور ہمارا وقت مت ضائع کرو۔ بیگم ساجد نے بری طرح سے جھڑک دیا۔ جینی تیزی سے باہر نکل گئی۔ سیما اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اسے یاد تھا وہ دن جب اسی طرح جینی نے دادی اماں کی انسلٹ کی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ کچھ نہیں پاپا، یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ لڑکی جو اب یہاں سے گئی ہے کس طرح کی اولاد ہے، تلخ ہو کر کہا۔ عاشر کو بھی اسی نے خراب کیا ہے، مجھے تو امید بھی نہ تھی کہ وہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ بیگم ساجد افسردگی سے بولی، ماما بچوں کو بگاڑنے اور سنوارنے والے ان کے والدین ہوتے ہیں، کوئی دوسرا زبردستی انہیں نہیں خراب کرتا۔ آخر اس نے ان کو آئینہ دکھا ہی ڈالا، تو کیا ان سب باتوں کی قصوروار میں ہوں؟ بیگم ساجد نے حیرت سے بیٹی کو گھورا۔ ماما میں کیا کہوں، آپ دونوں نے کبھی دادی اماں کو عزت نہیں دی، کبھی ماں نہیں سمجھا، کبھی بچوں کی تربیت نہیں کی، الٹا ان کی غلطیوں پر مسکرا کر درگزر کرتے رہے، یہاں تک کہ آج کچھ بھی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا۔ گھر کا چراغ بجھنے کو ہے، مگر آپ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ ہم کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے، تم سے صرف ایک بات پوچھنی ہے، تمہیں ساتھ کیسا لگتا ہے؟ ماں کے سوال پر وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی، گویا ان کی نظر میں بیٹے کی کوئی اہمیت نہیں، اولاد کچھ بھی نہیں۔ میں ساتھ کو کزن کے ناطے سے پسند کرتی ہوں، مگر جس نگاہ سے آپ دیکھ رہی ہیں اس نگاہ سے میں اسے کبھی نہیں دیکھوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ لان کو عبور کر کے اندر کو چل دی۔ اب کیا کریں؟ بیگم ساجد نے شوہر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، شروع ہی سے آپ اگر گھر پر بچوں کے ساتھ ہوتی، ان کی تربیت کرتی تو آج ان کی زبانیں نہ چل رہی ہوتیں۔ ساجد صاحب الٹا ان پر برس پڑے۔ آپ نے کون سا باپ ہونے کے فرائض نبھائے ہیں؟ جل کر کہا۔ خیر زیادہ ہاتھ آپ کا تھا، میرا نہیں، کیونکہ میرا فرض کمانا ہے، سو میں کما رہا ہوں، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ یہ سن کر بیگم ساجد اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بہن کو کیا جواب دیں گے؟ ابھی اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کسی نہ کسی طرح سے سیما کو راضی کرنا ضروری ہے، ساتھ ہمارے لیے دولت کی کنجی ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ ٹھیک ہے، پھر کر لیں کوشش، مجھے نہیں لگتا وہ مان جائے گی۔ بیگم ساجد یہ کہتے ہوئے پارٹی میں شرکت کرنے چل پڑی۔ میں بھی چل رہا ہوں۔ ساجد صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک بار پھر سوچ لو، شاید بعد میں تم پچھتانے لگو۔ سنگریز شاہ ساری صورتحال سن کر اداسی سے بولے۔ آپ تو بس جان چھڑانے کی سوچتے رہے۔ ان کی باتوں پر سیما کا دل جل اٹھا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہارے والدین اس رشتے کو شاید ہی قبول کر پائیں۔ کیوں، کیا کمی ہے آپ میں؟ اس نے چونک کر کہا۔ ایج ڈفرینس کتنا ہے تم نہ سمجھ نہیں ہو؟ سنگریز شاہ صوفے پر لیٹ سے گئے۔ آپ تو بس، اب کیا کہوں، ایک تو گھر والے ڈسٹرب کرنے لگے ہیں اور دوسری طرف آپ عجیب بے سری باتیں کر رہے ہیں۔ جل کر کہا۔ سیما بچوں جیسی باتیں کرتی ہو، یہ بات تو سامنے آنی ہے، ہمیں اسے فیس کرنا ہے، چڑھتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں جو اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ چل رہی ہوں پیچھے ہٹ جاؤں؟ غلط، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، تم نہیں جانتی انجانے میں تمہیں شدت سے چاہنے لگا ہوں، تمہاری دوری میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، عادت سی ہو گئی ہے تمہاری۔ ان کے لہجے میں محبت اور تڑپ کے ملے جلے جذبات مچل رہے تھے۔ سیما یہ سن کر شرم سے گلابی ہوتی چلی گئی۔ تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ پریشان ہو گئے۔ آپ پاپا سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ دھیرے سے بولی۔
کیا وہ مان جائیں گے جب کہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ ساتھ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ ان کے لہجے میں اداسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بات تو کر کے دیکھیں۔ دیکھ لو، میں انکار برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی پاپا سے۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں ساتھ میں پاپا کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ وہ تمہارے باپ کے جائز ناجائز کام جو کر رہا ہے۔ سنگریز نے طنز بھری ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اچھل ہی تو پڑی۔ کیا تم نہیں جانتی؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، پلیز بتائیے نشا، بات کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ اس نے سنا اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بیچارگی سے بولی۔ کیا میری بات پر یقین نہیں ہے؟ میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ سنگریز شاہ سختی سے بولے۔ نہیں شاہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں کبھی آپ پر شک نہیں کر سکتی، مگر یہ سب میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں۔ وہ بے اختیار رو دی۔ پلیز سیما، اس طرح رونے سے کیا فائدہ؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ سنگریز شاہ اس کے رونے پر بے چین ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں دل نہیں رکھتی، میرے جذبات نہیں ہیں۔ اس طرح کی خبر سنوں گی تو دل روئے گا بھی نہیں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کبھی سوچا ہے ان کے بارے میں جن کو یہ لوگ شکار کرتے ہیں؟ جانتی ہو کتنی جانیں چلی جاتی ہیں؟ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں ان سب کو شوٹ کر دیتا۔ سنگریز شاہ تلخ لہجے میں غرائے۔ سعد علی کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اسے بے اختیار سعد علی پر بھی غصہ آ گیا، جسے وہ اس لحاظ سے پسند کرتی تھی کہ وہ ایک شریف باپ کا شریف بیٹا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں خاموش ہوں؟ نہیں، اس کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا۔ نہ جانے کیسے وہ سب کچھ باہر سپلائی کر دیتا ہے۔ یہ کوئی ایک نہیں ہے، بہت سے ملے ہوئے ہیں، مگر جب منظر عام پر آئیں گے تو سب کو جیل کی ہوا کھانی ہوگی۔ سنگریز شاہ پرعزم لہجے میں بولے۔ او پاپا، میں پھر بات کروں گی۔ ساجد صاحب کو ڈرائنگ روم کی طرف آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے فون رکھ دیا۔ پاپا، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ رات کے 11 بجے۔ انہیں دیکھ کر وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، پارٹی میں دل نہیں لگا، ملک آفندی سے یوں ہی بحث ہو گئی تھی۔ انہوں نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ پاپا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ نظریں اٹھا کر بیٹی کو دیکھا۔ پاپا، وہ دراصل میں آپ سے سنگریز شاہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں کہو۔ ساجد صاحب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ وہ آپ سے بات کرنے آئیں گے۔ وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی۔ کس سلسلے میں؟ ساجد صاحب نے چونک کر پوچھا۔ وہ پاپا، میرا پروپوزل۔ آگے وہ کہہ نہ پائی اور کنکھیوں سے ساجد صاحب کو دیکھتی رہی۔ ساجد صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ دیکھو بیٹی، پاپا وہ آپ کے ہر بات مانیں گے، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے۔ اس نے جلدی سے بات کاٹ کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا جانتی ہو تم؟ کیا بتایا اس نے تمہیں؟ ساجد صاحب مارے گھبراہٹ کے جلدی سے بولے۔ پاپا، مجھے کیا بتائیں گے؟ یہ سب تو کاروباری مسئلے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس سے دور رہنے کو کہا ہے، جبکہ میں نے پوچھا بھی تھا۔ بس اتنا بولے تمہارے پاپا کو معلوم ہے اور بس۔ سیما نے نہایت معصومیت سے کہا۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے۔ میں بڑا خوش ہوں، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تم کل ہی اسے آنے کو کہہ دو۔ اب نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ساجد صاحب خوشی کے مارے بدحواس ہو گئے اور وہ حیرت سے ان کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتی رہی۔ آئیے انکل، کرنل صاحب کو ڈرائنگ روم میں لاتے ہوئے وہ خوشدلی سے بولی۔ جیتی رہو۔ ابھی تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے، ہاں، مگر بعد میں ہم تم سے پوچھیں گے۔ مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ کس بارے میں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اتنے دنوں تک مجھے بیوقوف بناتی رہی، ایک بار بھی سامنے نہیں آئی۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ روٹتے ہوئے کہا۔ سرپرائز انکل، مسکراتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ اسی لمحے ساجد صاحب بیگم کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام، دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ بولے۔ میں چائے بھجواتی ہوں۔ اشارے سے سنگریز شاہ کو سب یاد دلاتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیما کیا اشارہ کر گئی ہے، صرف اس کو پانے کی خاطر وہ جھوٹے منہ ساجد صاحب کی بات مانیں گے۔ ہم دراصل ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، امید ہے آپ مایوس نہیں کریں گے۔ کرنل صاحب نہایت پر امید لہجے میں بولے۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے، آپ کہیے جو کہنا چاہتے ہیں، مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ پھر آپ سیما بیٹی کو ہماری جولی میں ڈال دیں۔ مگر کیسے؟ بیگم ساجد جولی پر چونکی۔ سمجھا کرو، بہو بنانے کو کہہ رہے ہیں۔ ساجد صاحب بیگم کو ٹوک کر بولے۔ ہمیں منظور ہے۔ بیگم ساجد کے ساتھ ساجد صاحب بھی بے اختیار مسرت سے بولے۔ میرے بیٹے کی خواہش ہے سادگی سے نکاح ہو جائے، یہ تو اچھی بات ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سیما بیٹی کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ ساجد صاحب جلدی سے بولے۔ مگر عاشر تو اب تک ہاسپٹل میں ہے۔ بیگم ساجد نے سرگوشی کی۔ نہیں، اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے، جب تک سیما کا بھائی ٹھیک ہو کر نہ آ جائے ہم تب تک انتظار کر لیتے ہیں۔ بیگم ساجد کا خیال کرتے ہوئے کرنل جاوید اپنائیت سے بولے۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے عاشر بیٹا، اب کچھ بہتر ہو رہا ہے، شاید شادی میں شرکت بھی کر لے۔ آپ جتنی جلدی مناسب سمجھے طے کر لیتے ہیں، کیوں بیگم؟ بالکل بالکل، بیگم ساجد جلدی سے مسکراتے ہوئے بولیں۔ پھر آپ بتائیں۔ ہمارے خیال میں تو اس ماہ کی 30 تاریخ مناسب رہے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیگم ساجد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مگر 30 تاریخ میں تو 10 دن رہ گئے ہیں۔ کرنل جاوید بیٹے کو دیکھ کر حیرت سے بولے۔
ہم اتنے دنوں میں اپنی تیاری کر لیں گے، آپ بس اپنی طرف سے تیار رہیے۔ بیگم ساجد اطمینان سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ساجد صاحب، اتنا ہم بتا دیں کہ ہم جہیز کے خلاف ہیں۔ خیر ہم اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کر سکتے نا۔ ساجد صاحب کو یہ بات عجیب سی لگی، کیونکہ جس سوسائٹی سے ان کا تعلق تھا وہاں لوگ لاکھوں کروڑوں جہیز میں دیتے ہیں۔ پلیز ساجد صاحب، آپ زیادہ کچھ نہیں دیں گے؟ سنگریز شاہ پہلی بار بولے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کا ہم پاس ضرور رکھیں گے، بیگم ساجد مسکراتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے چائے مائع لوازمات آ گئی اور سب چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بابا جانی اب چلیں؟ سنگریز شاہ اٹھتے ہوئے بولے۔ تھوڑی دیر بیٹھیے نا، بیگم ساجد خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں اب ہم چلیں گے، یوں بھی اب تو آنا جانا ہوتا ہی رہے گا۔ کرنل صاحب کی بات پر ساجد صاحب اور بیگم ساجد مسکرا دیے۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ انہیں باہر تک چھوڑ کر وہ لوگ جیسے ہی پلٹے، سائمہ بیگم بیٹے کے ہمراہ چلی آ رہی تھیں۔ بھابھی آپ؟ سائمہ بیگم کو دیکھ کر ایک بار پھر بیگم ساجد کا منہ بن گیا۔ آؤ سائمہ، ساجد صاحب نے آگے بڑھ کر بہن کا استقبال کیا۔ بھائی، آج میں تم سے جواب مانگنے آئی ہوں۔ ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ انہیں یقین تھا کہ انہیں جواب ہاں میں ملے گا۔ ایک منٹ میں ابھی آیا، ساجد صاحب یہ کہتے ہوئے بیگم کے پیچھے لپکے۔ سیما کو ان کا آنا سخت ناگوار گزرا، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ دونوں ماں بیٹے آئے تھے اس سے وہ واقف تھی۔ اماں، آج بات پکی کر کے جانا ہے، سعد نے دھیرے سے کہا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں سیما کو ہاتھ سے جانے دوں گی؟ ارے لاکھوں کا جہیز ملے گا تب جا کر ہمارے دن بدلیں گے۔ شادی ہو جانے دو، پھر کون منہ لگائے گا بھائی اور بھابھی کو؟ ساری عمر کبھی پوچھا نہیں، اب چلے ہیں رشتہ جوڑنے۔ سائمہ بیگم کی باتیں سن کر سیما حیرت سے دونوں ماں بیٹے کو دیکھتی رہ گئی، جو بے خبر تھے کہ وہ ان کے ساتھ والے کمرے میں سب سن چکی ہے۔ اماں، سیما ہے بڑی نخریلی، مگر دیکھنا شادی کے بعد سب کس بل نکال دوں گا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، اپنی خوبصورتی پر ایسا گھمنڈ ہے کہ پوچھو مت۔ میں جانتی ہوں جیسی ماں ویسی ہی بیٹی، یہ کبھی ہوا ہے کہ ماں بیٹی میں فرق ہو؟ سائمہ بیگم زہر اگل رہی تھی، نہ جانے اور کیا کیا کہتی کہ ساجد صاحب بیگم کے ہمراہ اندر داخل ہوئے۔ ہاں تو بھائی جان، آپ کس دن کی تاریخ مناسب سمجھتے ہیں؟ سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھو سائمہ، بات دراصل یہ ہے کہ سیما کسی اور کو پسند کرتی ہے اور ہم اس کی پسند کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ساجد صاحب کی بات پر سائمہ ہونکوں کی طرح بیٹے اور بھائی کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں سیما کو راضی کر لوں گا۔ صدمے کے مارے ان کی آواز کمزور ہو گئی۔ میں ناکام رہا ہوں، میری طرف سے ہاں بے معنی ہے۔ جس کو زندگی گزارنی ہے اس نے انکار کر دیا، اب میں بیٹی پر زبردستی تو اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ ساجد صاحب نے ماں بیٹے کے بدلتے تیور دیکھتے ہوئے کہا۔ تم دونوں بیٹھو، ہمیں ایک پارٹی میں وقت پر پہنچنا ہے۔ چلو بیگم، یہ کہہ کر ساجد صاحب اپنی بیگم کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ یہ کیا ہو گیا سعد بیٹے؟ بیگم سائمہ بیٹے کے بازو میں جھول گئی۔ آپ چلیں، میں دیکھ لوں گا۔ سعد نے جو غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا ماں کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا نیک بخت، مت کر اتنا تکبر، ہم کبھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ وقار صاحب روتی سسکتی ہوئی بیگم سائمہ کو گھورتے ہوئے بولے۔ مجھے کیا علم تھا کہ بھائی دغا دے جائے گا؟ سائمہ بیگم سینہ پیٹتے ہوئے بولی۔ میں ماموں جان کو آئینہ دکھا کر دم لوں گا، سعد گھرایا۔ خاموش رہو تم، وقار صاحب بیٹے پر گھرائے۔ میں پوچھوں گی سیما سے۔ روشن آرا بیگم کو امید نہ تھی کہ یہ سب سیما کر سکتی ہے۔ بس کریں اماں، آپ بھی ان کی طرح ہو گئی ہیں، وہ عقل مند لڑکی ہے، ان کے ارادوں کو جان چکی ہے۔ اور پھر آپ اس وقت کہاں تھی جب میری بہن کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی؟ اس وقت آپ کے اندر کی عورت نہیں جاگی، اور جب اب آپ کی اپنی بیٹی پر آئی ہے تو اس معصوم کی خوشیوں کا خون کرنے چلی ہیں۔ وقار صاحب کی تلخ باتوں نے روشن آرا بیگم کے ضمیر کو جگا دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہم ہی راہ سے بھٹک گئے تھے، میری مانو تو اس ٹھکرائی ہوئی بچی کو اپنا لو۔ نہیں نانو، ایسا نہیں ہوگا، اس گھر کی دلہن سیما ہی بنے گی۔ سعد علی حتمی فیصلہ کرتے ہوئے نکل کھڑا ہوا۔ میں دراصل سیما بیٹی کو لینے آیا ہوں، کرنل صاحب نے وضاحت کی۔ اوہ اچھا، لے جائیں شوق سے، مگر کس لیے؟ بیگم ساجد نے مسکرا کر پوچھا۔ میں چاہتا ہوں سیما بیٹی اپنی بری خود پسند کرے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی عورت نہیں، اس لیے یہ زحمت دینا پڑ رہی ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ یہ کہتے ہوئے بیگم ساجد نے سیما کو آواز دی۔ جی ماما، تیزی سے آتی ہوئی وہ چونک پڑی۔ السلام علیکم انکل، ان کے قریب آ کر شرماتے ہوئے کہا۔ یہ لو، یہ تو ابھی سے شرما رہی ہے، آپ کے ساتھ کیسے جائے گی؟ بیگم ساجد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹی، چلو گی نا ہمارے ساتھ؟ کرنل صاحب نے پوچھا تو اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں جاؤ بیٹی، یوں بھی اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ بیگم ساجد کی اجازت سے وہ ان کے ہمراہ ہو گئی۔ آپ اکیلے آئے ہیں؟ ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے سیما نے بے اختیار پوچھا۔ نہیں، وہ بھی آیا ہے، آخر دوست کس کا ہے؟ کرنل جاوید اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ گاڑی میں سنگریز شاہ کو دیکھ کر وہ اچھلی تو گویا کرنل صاحب سچ کہہ رہے تھے۔ انکل، دادی اماں کہتی ہیں جس سے رشتہ طے ہو جائے اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ کون خاتون ہیں جو ہر وقت تمہارے لبوں پر آتی رہتی ہیں؟ بہت سنا ہے تمہارے منہ سے ان کا ذکر، کبھی ملواؤ نا۔ کرنل صاحب شوق ہوئے۔ ہیں انکل، وہ آپ سے عمر میں بڑی ہیں، وہ حیرت سے چلائی۔ ارے تم کیا سمجھتی ہو میں کتنے کا ہوں؟ پورے 70 برس کا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کرنل صاحب کو دیکھتے ہوئے وہ حیرت سے چلائی۔
جو بمشکل 55 کے لگتے تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور اب چلو، کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، شادی میں اب دن ہی کتنے ہیں جو پردے میں گزار دیے جائیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ گاڑی کی طرف چلے آئے۔ لڑکے دیکھتے ہی رہو گے یا دروازہ بھی کھولو گے؟ سنگریز شاہ کو مسلسل سیما کی طرف متوجہ پا کر کرنل صاحب شرارت سے بولے۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ انکل، مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ بے بسی سے چلا رہی تھی۔ نہیں، تمہیں یہ لباس ہمیں پہن کر دکھانا ہے۔ وہ ایک دکان پر کھڑے اسے اپنی پسند کا لباس خریدنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ ہمارا پسندیدہ لباس ہے۔ کرنل صاحب کے ضد کرنے پر اس نے چوڑی دار پاجامے کو نہایت مسکین نظروں سے دیکھا، یہاں تک کہ سنگریز شاہ مسکرا دیے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ کرنل صاحب دکاندار سے مخاطب ہوئے۔ 5000۔ 5000؟ کرنل صاحب حیرت کے مارے ایک ٹک بیٹے کو دیکھتے چلے گئے۔ چھوڑیے انکل، یوں بھی مجھے یہ لباس اچھا نہیں لگتا۔ ہلکے نیلے اور گلابی رنگت کا کرتا چوڑی دار پاجامہ اسے ایک آنکھ نہ بھایا، جبکہ اس پر کام نہایت عمدہ کیا گیا تھا۔ نہیں، یہ سوٹ ہم لیں گے۔ سنگریز شاہ باپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے رقم ادا کر گئے، اور ہماری بیٹی اسے ولیمے والے روز پہنے گی۔ مگر انکل، ولیمے والے دن کا سوٹ تو ہماری طرف سے ہوگا، اس نے مسکرا کر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہی پہنو گی، انہوں نے لاڈ سے اس کے ساتھ لگا کر کہا۔ اوکے انکل، اس نے مسکراتے ہوئے پیکٹ سنبھال لیا۔ بہت دیر تک شاپنگ کرنے کے بعد وہ لوگ زیور خریدنے لگے۔ بیٹی، یہ کیسے ہیں؟ دو خوبصورت نیکلس اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو پسند ہے؟ اس نے مسکرا کر کرنل صاحب سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تو بہت پسند ہے۔ تو پھر ہمیں بھی پسند ہے، وہ شوق ہو کر بولی۔ بیٹی، مہندی والے دن کا سوٹ دولہا طرف سے ہوتا ہے نا؟ انہوں نے اچانک پوچھا۔ پتہ نہیں انکل، میں بھی نہیں جانتی۔ کیوں لڑکے، یہ سوٹ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ بابا جان، مجھے کیا علم ہے، میں نے کون سی شادی کر رکھی ہے؟ جہاں ولیمے کا لے لیا ہے وہاں مہندی کا بھی لے لیں۔ سنگریز بھی مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کی نظروں کا زاویہ بار بار سیما پر جا ٹھہرتا تھا۔ میرے خیال میں دو لے لیتے ہیں، بعد میں سیما بیٹی کی مرضی، جو جی چاہے پہن لے۔ انکل، آپ کو علم نہیں جبکہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ سیما کو شرارت سوجی۔ ارے کیا بتائیں بیٹی، جب ہماری شادی ہوئی تھی تو بمشکل 20 سال کے تھے، ہمیں کیا علم ان باتوں کا؟ کرنل صاحب اتنی معصومیت سے بولے کہ سنگریز شاہ اور وہ بے اختیار ہنس دیے۔ انہیں ہنستے ہوئے سعد علی نے دیکھ لیا۔ سیما نے دیکھا سعد علی کو یہ سب ناگوار گزرا ہے۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ بیٹا، تم پہلے مجھے چھوڑو، میں تھک چکا ہوں، کوئی 3 گھنٹے تک چلتے چلتے۔ کرنل صاحب بے-چارگی سے بولے۔ آئیے بابا جان، یوں بھی آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ 2 بجتے دیکھ کر سنگریز شاہ کو احساس ہوا کہ وہ کافی تھک چکے ہیں۔ سنگریز شاہ نے کار کی رفتار تیز رکھی تھی، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ اس وقت کرنل صاحب کھانا کھاتے ہیں۔ پاپا، میں کھانا گرم کر دیتا ہوں، گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ ارے جاتے وقت گرم تو کر کے گئے تھے، ہاٹ پاٹ میں گرم پڑا رہتا ہے، تم سیما بیٹی کو گھر چھوڑاؤ۔ کرنل صاحب یہ کہتے ہوئے اندر کو چل دیے۔ یہ کیا تک ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سنگریز شاہ گھورتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے منہ دیکھتی رہی۔ تم فون کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ میں 3 دن سے مسلسل فون کرتے کرتے تھک گیا ہوں، مگر تم ہو کہ بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ برس پڑے۔ بقول دادی اماں کے ہونے والے، ان سے شادی سے پہلے بات نہیں کرنی چاہیے، سیما نے شوق ہو کر کہا۔ میں کوئی نوعمر لڑکا نہیں ہوں، اچھا خاصا میچورڈ آدمی ہوں، انہوں نے جل کر کہا۔ محبت تو کرتے ہیں نا، نظریں تو پڑتی ہیں نا، دل تو دھڑکتا ہے نا، جذبات تو رکھتے ہیں نا، سیما نے شوق ہو کر کہا۔ فضول کی نہ ہانکو، یہ سب جانتا ہوں شادی کے بعد ہی جائز ہے، سامنے دیکھتے ہوئے جل کر کہا۔ آپ غصے میں بڑے ہینڈسم لگتے ہیں، سیما نے چڑھایا۔ لڑکی ضائع ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں، محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا دیکھا، میں نہ کہتی تھی، وہ گھبرا کر بولی۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے، سنگریز نے ایک جھٹکے سے بریک لگا کر کہا۔ یہ کہاں؟ سیما سمندر دیکھ کر خوشی کے ساتھ حیرت میں بھی مبتلا ہوئی۔ بس جی چاہا سو آ گئے، گاڑی پر سے اترتے ہوئے مسکرا کر کہا گیا۔ اور انکل؟ اترتے ہوئے حیرت سے چلائی۔ ان سے بات کر رکھی ہے، مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہ، میں آپ کو اچھی لگتی ہوں نا؟ بے اختیار غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے پھسل گیا۔ کیوں، شک ہے؟ سنگریز نے ترچھی نظروں سے گھورا۔ پتہ ہے آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، سیما نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ جانتا ہوں، جب کہ میں تمہارے قابل کہاں تھا، کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اسے عجیب سا لگا۔ مجھے اپنی اور تمہاری عمروں کے فرق نے آگے بڑھنے نہیں دیا، سخت زہر لگتے ہیں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار رخ موڑ کر اٹھ گئی۔ سنگریز شاہ نہایت گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ روٹتے ہوئے وہ بالکل 16 سالہ نخیز گلی لگی۔ اب کیا منائیں گے بھی نہیں؟ سیما نے مسلسل خاموشی پر منہ بسورتے ہوئے پوچھا۔ لو یو، اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ محبت کی گرمی ان الفاظ میں رچ بس گئی تھی۔ گہری نظروں سے مسلسل دیکھتے ہوئے وہ بھی مدہوش ان کو دیکھتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی گستاخی ہوتی، سنگریز شاہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے گہری گہری سانس لینے لگے۔ آپ مجھے اسی لیے تو اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ کو خود پر کنٹرول ہے، ان کے قریب آتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ تم جو بھی کہو، ہوں تو مرد ہی نا، اسی لیے اب اور تنہا رہنا مناسب نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ آپ بہت چاہتے ہیں مجھے، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔
کیسے جانا؟ سنگریز نے مسکرا کر پوچھا۔ جب آپ نے میری عزت کو اپنی عزت جانا تھا، اس نے عقیدت سے کہا اور آنے والے خوبصورت دنوں کو سوچنے لگی۔ خدا خدا کر کے شادی کی رسومات ادا ہوئیں۔ کرنل صاحب کی خواہش کے مطابق ایک دن مہندی کا اور دوسرے دن شادی۔ کرنل صاحب بہو کی آمد پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بابا جانی، دوسری بار آپ کی انگلی سے خون نکلا ہے، کیا اتنا ہی ضروری ہے یہ سب؟ انہیں بیڈ روم سجاتے ہوئے دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی، بڑا ضروری ہے یہ سب۔ ایک اسے دیکھو، دوستوں میں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے کرنل صاحب نے ایک بار پھر انگلی پر ہتھوڑا دے مارا۔ دیکھیں بابا جانی، پھر چوٹ لگ گئی۔ وہ بیڈ پر چڑھ کر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر مصنوعی غصہ کرتے ہوئے بولی، اب آپ نہیں کریں گے؟ ان کے ہاتھ پر پٹی باندھتے ہوئے کہا۔ بابا جان، میں ابھی آیا۔ تیزی سے آتا ہوا سنگریز شاہ صرف یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ کہاں نکل گیا یہ لڑکا؟ زہرے ٹانکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا بابا جان، میں خود ادھر مصروف تھی۔ وہ الجھی ہوئی مالاؤں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ کوئی 4 گھنٹے بعد جب سنگریز شاہ آئے تو حیرت سے انہیں اس حالت میں دیکھ کر ہنس پڑے۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 1 بج چکا تھا۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں گھس گئے۔ بابا جان، اب نہیں ہوتا۔ وہ دلہن بنی زمین پر بیٹھی رو دینے کو تھی۔ دیکھو بیٹی، صرف 1 مالا رہ گئی ہے، مسکراتے ہوئے منت کی۔ نہیں، اس نے زور سے سر ہلا دیا۔ میں کہتا ہوں اٹھو، خاص کرنل والے انداز میں روب ڈالا، جس پر وہ ایک دم مستعد ہو گئی۔ سنگریز شاہ فریش ہو کر جوں ہی باہر نکلے، انہیں آخری کیل کاٹتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیے۔ اب رہنے بھی دیں بابا جانی۔ ہے بیٹی، یہ سنگریز کی آواز نہیں، بغیر دیکھے چونک کر کہا۔ کہاں بابا جانی؟ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں، بے چارگی سے کہا گیا۔ محترمہ، میں آ چکا ہوں۔ مگر کب؟ اسے دیکھ کر کرنل صاحب اور وہ حیرت سے اچھل پڑے۔ حیرت ہے، میں چلا گیا اور آ بھی گیا اور آپ لوگوں کو علم تک نہ ہوا۔ ہم مصروف جو تھے۔ مسکراتے ہوئے سیما نے کرنل صاحب کو دیکھا۔ دیکھیں، یہ سب میں نے اور بابا جانی نے کیا ہے۔ ویسے بابا جانی، اس کے لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ اچانک اس نے پوچھ لیا۔ میرے خیال میں اب چلتا ہوں۔ کرنل صاحب مسکراتے ہوئے باہر کو نکل گئے۔ کیا دادی اماں نے اس رات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ سنگریز نے شوق ہو کر اس کی حالت کو دیکھا۔ جب میں پوچھتی تو بتاتی نا۔ سیما نے ہونکوں کی طرح ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا۔ خیر، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اسے دھیرے سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اسے بغور دیکھتے ہوئے وہ بے قابو ہو گئے۔ آج جس کا حسن قیامت بن کر ان پر وار کر گیا تھا، دل بے ایمان ہوتا چلا گیا۔ جیسے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کرنا چاہی، گھبرا کر اچھل پڑی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیار؟ کان کے قریب محبت بھری سرگوشی کی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، دادی اماں کہتی ہیں۔ دادی کی بچی سنگریز شاہ کو زبردستی کرنی پڑی۔ یوں 2 دل سہاگ رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ ہائے اللہ، اب چھوڑ بھی دے، صبح ہو گئی ہے۔ بابا جانی ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، سنگریز شاہ کی باہوں میں مچلتے ہوئے کہا۔ کوئی انتظار نہیں کر رہے، اب بس بھی کریں۔ ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرتے ہوئے وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ سنگریز شاہ ہنستے رہ گئے۔ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ آئینے کے سامنے کھڑی وہ چوڑی دار پاجامے اور کرتے میں حد سے زیادہ حسین لگی۔ واللہ قیامت لگ رہی ہیں آپ۔ سنگریز شاہ بے قابو ہوتے چلے گئے۔ بخدا ہم ناراض ہو جائیں گے۔ کوئی تو خیرات پر تو سونے نہیں دیا اور اب الگ جان عذاب میں ڈال رہے ہیں۔ آنچل چھڑاتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھایا۔ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں آپ، انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے جائیے، باتھ روم میں دھکیلتے ہوئے کہا اور پھر بے اختیار مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ آداب بابا جانی، شرماتے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ جوابی آداب۔ ناشتے کی میز پر سے اٹھتے ہوئے کرنل صاحب نے شوق ہو کر 1000 کا نوٹ نظر اتارتے ہوئے نوکر کو دے دیا اور یہ رہی آپ کی منہ دکھائی۔ ایک ڈبیا اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے ناشتے کی میز پر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بابا جانی، اتنی قیمتی انگوٹھی؟ حیرت سے ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا۔ اب آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جلدی سے پہن لو، پیار سے روپ ڈالا۔ جی۔ سیما نے جلدی سے انگوٹھی پہن لی اور اخبار اٹھا کر سرسری انداز میں دیکھا تو چونک پڑی، پھر دوسرے ہی لمحے ایک طرف رکھ دیا۔ بیگم، رات کو میں کچھ بھول گیا تھا۔ سنگریز شاہ باہر نکلتے ہوئے چونکے۔ آداب بابا جانی، جلدی سے سنجیدہ ہو کر کہا۔ وعلیکم آداب۔ ہاں، تو تم کچھ پوچھ رہے تھے بیٹی سے؟ سنگریز کو دیکھ کر کرنل صاحب نے مسکرا کر نظریں پھیر لیں۔ بابا جانی، یہ رونمائی دینا بھول گئے تھے۔ رخ موڑے سیما نے شکوہ کیا۔ ارے ہاں، یاد آ گیا، میں تمہیں یہ دینا تو بھول ہی گیا تھا، سوری۔ ہاں، مسکراتے ہوئے سونے کی پازیب سامنے رکھی۔ شکریہ۔ پازیب دیکھ کر وہ مچل کر بے اختیار اٹھا کر بولی۔ تم نے اخبار پڑھا ہے کیا؟ سنگریز نے دیکھا کہ اخبار پڑھتے ہوئے سیما اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں پڑھا ہے، کوئی خاص خبر نہیں، بس اتنا آیا ہے کہ 3 بندوں پر مشتمل گروپ ہیروئن اسمگل کرتے ہوئے کل رات 10 بجے پکڑا گیا ہے، جس کے باس ملک آفندی ہیں اور ساتھ میں 7 پاپا اور مما کا بھی نام آیا ہے، جو اس وقت جیل میں ہیں۔ سیما نے دھیرے سے کہا۔ تمہیں دکھ نہیں ہوا بیٹی؟ کرنل جاوید سامنے بیٹھی سیما کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے۔ دکھ؟ ہاں دکھ تو ہوا ہے، مگر یہ تو ہونا ہی تھا، ہر برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ ہاں، اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ دادی اماں عاشر کو اپنے ساتھ گاؤں لے گئی ہیں، مگر اس کی پڑھائی؟ چونک کر سنگریز شاہ بولے۔ کیا فائدہ پڑھنے لکھنے کا، بجائے اس کے کہ وہ ساتھ کے نقش قدم پر چل پڑے، اس سے اچھا ہے وہ گاؤں میں رہ کر دادا جان کی زمینوں پر کام کرے۔ سیما نے کہا۔
تم بہت بہادر ہو سیما، مجھے تم پر فخر ہے۔ سنگریز شاہ بولے، ایسا نہیں چلے گا، تمہیں ایک ماں کے لیے سیما بیٹی کو ہنی مون پر لے جانا ہوگا۔ سختی سے بیٹے کو حکم دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جانی، آپ کو اکیلے چھوڑ کر میں نہیں جانے والی۔ سیما نے صاف انکار کر دیا۔ بیٹی یہ دن بار بار نہیں آتے۔ کرنل صاحب سمجھاتے ہوئے بولے، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے ان فضولیات کی، ہم ایک ساتھ یہیں رہیں گے اپنے گھر میں، آپ کا پیار مل گیا ہے یہ بہت ہے ہمارے لیے۔ کرنل صاحب اتنی محبت پر بے اختیار سرشار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں بابا جانی، پودوں کو پانی دینے جاتے ہوئے انہوں نے خوشی کے آنسو صاف کیے۔ بابا جانی میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں جانے دو، تم نہیں جانتی ان کو، اپنے جذبات وہ یوں ہی چھپاتے ہیں۔ سنگریز شاہ اسے روکتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر بولے، ہاں اتنا ہے کہ میں اپنے جذبات نہیں چھپاتا، صاف عیاں کرتا ہوں، قسم سے تم لاجواب ہو۔ سنگریز شاہ گہری نظروں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اسے باہوں میں لے کر پیار کے پھول نچھاور کرتے چلے گئے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔